السلام علیکم جی. پاکستان کے شہر شہر آپ دیکھ رہے ہیں کے ٹو سیڈ. میں ہوں رضا عمران اور آپ کو ایک خوبصورت سی صبح میں گڈ مارننگ کہتے ہیں, ویلکم کہتے ہیں. آج ہے 28 اگست, یعنی کہ دیکھیے سال کیسے بھاگ گیا. آج 3-4 مہینے رہ گئے بس, پھر ایک نئے سال کا آغاز ہو جائے گا. ابھی تو ہم نے ہیپی نیو ایئر بولا تھا, ٹائم ایسے بھاگ رہا ہے کہ اندازہ ہی نہیں ہوتا. جناب آج ہے منڈے. 051-410-2251 ہمارا نمبر ہے, اس پہ کال کر کے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. کالز کا آپ کے ہمیں انتظار رہتا ہے. میرا نام رضا عمران ہے. منڈے اور ٹیوزڈے کو آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ فار دا گرین ٹی, اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے. اور بتاتے چلوں کچھ اپڈیٹس آپ کو دیتی چلوں گی. سب سے پہلے مجھے تھینک یو بولنا ہے فاطمہ سلامت کا فار دس گارجس ڈریس. جو یہ ڈریس ہمیں بنا کے بھیجا ہے لاہور میں ہوتی ہے فاطمہ سلامت. تھینک یو سو مچ فاطمہ. بہت پیارے کافتان ہیں, ان کی کٹس بہت اچھے ہیں, پرائسز بہت ریزنیبل ہیں. اور تھوڑا سا کلر ایڈ کرنے کے لیے میں نے اسکارف ڈال لیا ہے. گرین کلر کا یہ سوٹ ہے. رائے کے ساتھ تھوڑا سا اس کو دکھا دیجیے پراپر طریقے سے, تاکہ جو ہے میں تھینک یو پراپر ادا کر سکوں. ویسے مجھے یہ بتائیں خواتین کہ آپ اسپینڈنگ کتنی کرتی ہیں کپڑوں کے اوپر؟ اگر آپ کو کپڑے خریدنے کا بجٹ دیا جائے تو کیا لاکھوں میں بات جاتی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اب جو ہے نا ہم لاکھوں تک بات کر سکتے ہیں. اب بات جو ہے نا وہ ریسائیکل پر آ گئی ہے. ایسے بہت سے برانڈز ہیں جو کہ ریسائیکل کر رہے ہیں کپڑوں کو. لیکن فی الحال میں نے شکریہ ادا کرنا ہے فاطمہ سلامت کا, جنہوں نے لاہور سے مجھے بہت پیارا یہ جوڑا بھیجا. انسٹاگرام پہ ان کو وزٹ کر سکتے ہیں. ان کے پاس کافتان ہیں, ان کے پاس فارمل ویئر ہے, کسٹمائز بھی کپڑے یہ بناتی ہیں. بٹ دس از بیوٹیفل, دس از ریئلی بیوٹیفل. اس کے علاوہ جناب صبح صبح آپ کے ساتھ ہم نے ایک اچھی خبر شیئر کرنی ہے, جو کہ اگر تصویر بھی دکھا دیں گے تو بڑا اچھا ہو جائے گا اف دا پکچر از ریڈی. لیکن ابھی صبح ہی اٹھتے ہی میں نے یہ خبر سنی کہ ہمارے بہت ہی پیارے جو ہے ارشد ندیم ایتھلیٹ ہیں, جنہوں نے پاکستان میں اسپورٹس کے حالات جو بھی ہیں, ان حالات میں کوئی ہمارا کھلاڑی آگے بڑھ کے جو ہے کچھ گولڈ میڈل یا سلور میڈل حاصل کر لے تو بڑی بات ہے. تو کامن ویلتھ گیمز میں انہوں نے جیولن تھرو جو کی تھی, دیٹ واز 87.82 جیولن تھرو کر کے انہوں نے سلور میڈل حاصل کیا. اور یوں آج صبح صبح ہمیں ایک اچھی خبر سننے کو ملی. جو نمبر 1 آئے ہیں وہ ہے جی انڈیا سے نیرج گپتا, 88.17 لائک بہت 0.6 آئی گیس % بنتا ہے اس کی ڈفرینس سے انہوں نے جیتے ہیں. لیکن جو فیسلٹیز وہاں پر ہیں اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو ارشد ندیم کو 5 سے 10% فیسلٹی ہی ملتی ہے. اور پھر بھی اس کے باوجود ہیٹس آف ٹو ارشد ندیم. ہم بہت فخر محسوس کر رہے ہیں. وی آر سو ہیپی کہ ہمیں ان حالات میں بھی اچھی خبر سننے کو ملی. تو ارشد ندیم کے لیے بہت سی تالیاں ہونی چاہیے, بہت سی دعائیں. اللہ تعالیٰ نے خوشخبری ہمیں سنائی ہے, پاکستان کا پرچم جو ہے وہ سر بلند کیا کامن ویلتھ گیمز میں. اس کے علاوہ جب جو کوئی اچھی بات, کوئی پازیٹیو بات آپ شیئر کرنا چاہیں تو 051-410-2251 پہ کر سکتے ہیں. ہم خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ خوشیوں کو بانٹیں تاکہ چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. اگر دن کا آغاز ہنستے مسکراتے ہو جائے تو پورا ہفتہ جو ہے نا, بلکہ پورا دن جو ہے نا وہ اچھے سے گزرتا ہے. تو جب آج کے مہمان ہمیشہ کی طرح سے بہت انٹرسٹنگ ہیں, ڈفرینٹ فیلڈ سے مہمانوں کو بلایا ہے, اور کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ ہمیں آج لگتا ہے پھر صوفے پہ غائب ہو جاؤں گی میں, گرین ہو جائے گا. تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ اچھے مہمانوں سے ملائیں, آپ سے آپ ان کو کچھ سیکھ سکیں, ہم ان سے پازیٹیو باتیں ہوں. ابھی صبح صبح میں نے کوٹ دیکھا, ایک کوٹیشن دیکھی کہ اتنے اپنے اندر اتنی پازیٹیوٹی پیدا کرتے ہیں کہ جو نیگیٹو لوگ ہیں یا جو نیگیٹو وائبز ہیں وہ خود بخود سائڈ پہ ہو جائیں. حالانکہ یہ بہت مشکل کام ہے. تو آپ لوگ ان تمام حالات کے باوجود پازیٹیو کیسے رہتے ہیں وہ ہے بتانا ہے ہمیں. وہ راز کی بات 051-410-2251 پہ. آج ہمارے پاس ایک سپر شیف بھی ہیں کیونکہ منڈے ہے, ریڈی ٹو ایٹ کیا لے کر آئیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اس کے علاوہ خواتین میرے شو میں نمائندگی نہ کریں اپنی فیلڈ کی, ایسا ہو نہیں سکتا. بہت ہی بریلینٹ ہمارے پاس ایک ٹرینر, ایک مینٹور ہے, ان کو بھی ہم نے بلایا ہے. CEO ہے کمپنی کی, یہاں تک کا سفر کیسے پہنچا وہ بتائیں گے. اور اس کے علاوہ کھانے میں کیا ہے آپ کے لیے وہ بھی بتائیں گے. وی ہیو سم بیوٹیفل ریسیپیز ریڈی فار یو جو کہ ایزی ٹو کک ہوں گی. ہم بغیر جسے کہتے ہیں نا چولہا جلائے بھی ان چیزوں کو بنا سکتے ہیں, ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو جناب میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں جو میں نے آپ کو لاسٹ ویک بتایا تھا اباؤٹ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ. شروع کیا ہے میں نے یہ سفر, اور مہینہ آلموسٹ ہو گیا تو میں نے تقریباً 2 kg جو ہے نا وہ لوز کیا ہے. گین کرنا بہت ہی آسان ہے, آپ بس کھاتے جائیں, لیکن جب اس کے بعد جب اس کو لوز کرنے کی باری آتی ہے نا تو اٹ ٹیکس ایجز. سمجھ نہیں آتی کیسے ویٹ لوز کریں. اچھا شروع میں تو بڑی ڈی موٹیویشن ہو گئی تھی میرے لیے, اور آئی واز ریئلی ڈاؤن کہ نہیں بھائی وزن نہیں کم ہوگا میرے خیال سے. چلو خیر ہے, اب کیا فائدہ,
वज़न बढ़ गया तो बढ़ने दो, कपड़े लूज़ पहन लूँगी, लेकिन नहीं। पहली टिप तो ये है कि मैंने जो आपको बताया था सौंफ का पानी, वो इतना मिरेकलस किस्म की चीज़ है, इतना वो गेम चेंजर है कि आपने करना सिर्फ ये है कि 1 गिलास पानी भर के रखना है उसके अंदर साइड टेबल पे, और उसके अंदर आपने आधी चम्मच सौंफ की डाल देनी, दैट्स इट। सुबह उठ के नहार मुँह पिए, आपका जो बॉडी मेटाबॉलिज्म है वो तेज़ हो जाता है, जो भी आप खाएंगे वो जल्दी जल्दी बर्न होगा। प्लस देखिए 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। एक तो ये कि आप खाने पे कैलोरी काउंट कर रखें, कम खाएं, जो भी खाएं उसको पता हो कितनी इसमें कैलोरी है। दूसरा ये कि आप अपने जो बॉडी मेटाबॉलिज्म है उसको तेज़ रखें, यानी कि जो भी खाया जाए वो उसको फैट्स की शक्ल में स्टोर ना हो बल्कि वो बर्न होना शुरू हो जाए। ठीक है जी, 2 ये काम कर ले तो काम बड़ा आसान हो जाता है। शुरू में रिजल्ट नहीं आते, कम से कम 1.5-2 हफ्ते तो आपको टाइम लगता है ट्रैक में आने में, लेकिन फिर जब गाड़ी चल पड़ती है तो फिर जो काम ज़रा आसान हो जाता है। तो उसके बाद इंटरमिटेंट फास्टिंग का मुझे बताया गया तो मैंने उसको फॉलो किया। उसका फ़ायदा ये है कि जब आप डाइटिंग करते हैं तो बिला वजह की उदासी सी हो जाती है, हाय, क्योंकि हम लोग पता खाने पीने वाले लोग हैं ना, खुशी में खाना है, गम में खाना है, एक्साइटमेंट में खाना है, एंग्जाइटी में खाना है। तो उसमें ये कि मैंने फिर ये किया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो है वो असूल अपनाया। 16 घंटे की इसमें विंडो होती है कि 16 घंटे आपने नहीं खाना और 8 आवर्स आप खा सकते हैं। उसमें भी कैलोरी काउंट रखें। जो 16 घंटे की फास्टिंग विंडो है उसके अंदर आप ग्रीन टी पी सकते हैं, आप कॉफ़ी पी लें, आप नींबू पानी पी लें बगैर चीनी के, आप कोई फल खा लें जैसे कि सेब है, थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखने के लिए नट्स बहुत ज़्यादा खाएं जो आप इजीली अफोर्ड कर सकती हैं। और जो आपकी 8 आवर्स की ईटिंग विंडो होगी उसमें आप जो है वो सब कुछ खाएं, लेकिन चीनी और चावल रोटी उससे ज़रा दूर रखें। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं करें, लेकिन थोड़ा कम कर दें। एंड आई एम टेलिंग यू, विद सौंफ का पानी विद इन मंथ्स, वीक्स नहीं कह सकती, मंथ्स में जो है ना आपका जो वज़न है वो कंट्रोल हो जाएगा। दिस इज़ हाउ इट हैपन्स। 051-410-2251 मेरा कोई टोटका, कोई टिप, कोई लाइफ हैक अगर किसी ने ऐसी ज़िंदगी आपकी आसान कर दी है मेरे बताए हुए टोटकों से, तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। आई एम वेटिंग फॉर द फीडबैक। उसके अलावा मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपने हमारे स्पोर्ट्समैन को जो मैंने आपको बताया है, नाम है जो अरशद नदीम को, मुबारकबाद देनी है, कुछ कहना है, कुछ हौसला बढ़ाना है, अपनी मोहब्बत का इक़्क़त का इजहार करना है, तो 051-410-2251 हमारा नंबर है। इस पर आप कॉल करके उन्हें पैगाम अपना पहुंचा सकते हैं। कुछ ही देर में आपको मिलाएंगे आज के मेहमानों से जो कि तैयार हो चुके हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी बातें होंगी, 2 डिफरेंट फील्ड के लोग हैं। अगर आप भी ऐसी कोई क्वालिटी रखती हैं या रखते हैं कि आपको लगता है कि हम आपको बुलाएं अपने शो में, तो कॉल कीजिए 051-410-2251। कॉल करके आप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर वाकई आप इस काबिल हैं, अभी काबिलियत जो है वो काबिल तारीफ़ है, तो वाई नॉट, आप यहाँ बैठे होंगे हमारे मज़ेदार से सोफ़े के ऊपर, आपसे बहुत सी बातें होंगी। मीनवाइल आप कॉल कर सकते हैं। पॉजिटिव रहने के लिए आपको मैंने बताया, आप लोगों को मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी है। इसकी मैं बहुत सी बातें करती हूँ, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मुझे जाने का इत्तेफाक होता है जहाँ मैं टॉक्स वगैरह जब भी देती हूँ, तो मेरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैं चेहरों पे मुस्कुराहट लेकर आऊँ ताकि मैं जो भी बात बोलूँ, क्योंकि नॉर्मली 1-1.5 घंटे का सेशन होता ही होता है आफ्टर क्वेश्चन एंड आंसर्स मतलब निकालने के बाद। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उनसे जो भी बात करूँ वो ना वेरी लाइटर नोट में पॉजिटिव तरीके से हो, ताकि बात समझे भी। बिला वजह कोई इंसान बोलता रहे तो मैं खुद जोन आउट कर जाती हूँ, समझ नहीं आता कि क्या बात हो रही है। कोशिश हम इसी तरह इसीलिए करते हैं कि आपको ऐसी बातों के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करें, ऐसे लोगों से मिलाएं जो कि आपके ऊपर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो छोड़ के जाएं। ठीक है जी शबीर भाई, गेस्ट हमारे रेडी हो चुके हैं? यस, गेस्ट जो है वो रेडी हो चुके हैं। हमारे किचन में कुछ सामान अभी रेडी हो रहा है, कुछ चीज़ें हमारी तैयार पड़ी हुई हैं। आपको दिखाएंगे किस तरह से आप कम बजट में और कम वक्त में एक अच्छा मील तैयार कर सकते हैं। वैसे भी जो महंगाई की सूरत हाल है, बड़ा सोच समझ के खाना बनाएं, जितना आपको खाना चाहिए उतना ही बनाएं, और जो खाना बच जाए उसको फिर, मेरी कोशिश होती है कि मैं एक दिन में एक खाना जो है वो बनाऊं, बस वही सुबह शाम के लिए, वेस्टेज ना हो, और जो वेस्ट हो भी जाए तो उसको रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास सालन बच जाए तो मैं चावलों में इसको ऐड करवा देती हूँ, या ताज़ी रोटी बना दी, उसके अंदर कोई मसाले तेज़ कर दिए, दही डाल दिए, क्रीम डाल दी, जो भी आपको ईजी लगे। खाने के वेस्टेज से बताएं। अच्छा, कुछ अर्सा पहले मेरा एक रेस्टोरेंट में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पे एक अंकल आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे आप ना आधा डोंगा आपने मुझे सालन का देना है। तो उन्होंने कहा जी, बिल्कुल साथ बैठे हुए तो मैं उनको सुन सकती थी क्या बात करें। तो उन्होंने कहा, जो शेफ़ था, सॉरी जो वेटर था, उसने कहा कि जी सर आप चाहे आधा डोंगा लेंगे, बाउल लेंगे खाने का, या पूरा लेंगे, पेमेंट आपको उतनी ही करनी होगी। कितनी असल में हम 2 लोग हैं और जो आपकी सर्विंग है वो बहुत ज़्यादा है, पेमेंट आप बेशक पूरी लें,
لیکن مجھے سرونگ آپ ہاف کریں تاکہ وہ کھانا ویسٹ نہ ہو, بیکاز گھر میں بھی کھایا نہیں جائے گا. تو اس حساب سے انہوں نے ایک نیکی یہ کمالی کہ کھانا ضائع ہونے سے بچایا. اکثر ریسٹورینٹ میں آپ کو ایسے پوسٹرز یا بینرز نظر آئیں گے, اسٹینڈیز رکھی ہوتی ہیں جس پہ تاکید کی جاتی ہے کہ کھانا ضائع نہ کریں, جتنا آپ نے کھانا ہے اتنا ہی آپ کھائیں. ویسے بھی اب ہوٹلز میں کھانا, ہوٹلنگ اور ڈائن آؤٹ وغیرہ کرنا جو ہے نا یہ بڑی لگژری میں آ گیا ہے, بیکاز اگر 2 لوگ بھی کھانا کھائیں تو 5-6 ہزار جو ہے وہ کہیں نہیں گئے. اس میں ہم اچھی خاصا گوشت, کسی حد تک سبزی وغیرہ لا سکتے ہیں. تو اب سوچنا پڑے گا, جو مہنگائی ہے پوری دنیا میں بہت زیادہ ہے, لیکن ہم رسپانسبل ہیں اپنے ملک کے لیے بہت سی دعاؤں کے ساتھ. لیٹس ٹیک اے اسمال بریک, وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں K2 سیر, میں ہوں ردا عمران. جی جناب, ویلکم بیک ٹو K2 سیر, میں ہوں ردا عمران. اور کیونکہ مہمان آ چکے ہیں تو میری آواز ویسی جو ہے نا بڑی تیز ترار ہو گئی ہے, کہ مزہ آتا ہے نا, انٹرسٹنگ سے مہمان ہوں, بات کرنے کا مزہ آتا ہے اور کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے. اس کے علاوہ آج کچھ مہک رہا ہے ہمارا اسٹوڈیو, کیونکہ مزیدار سے کھانے بھی ہیں. ایک سپر شیف ہمارے پاس موجود ہیں جو پچھلے 7 سال سے کام کر رہے ہیں ایک بڑے ہوٹل میں, وہ شیف بھی ہیں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کرتے ہیں. اسلام آباد کے جتنے بھی لیڈنگ ریسٹورینٹس ہیں وہاں پہ مزیدار سے جو کھانے ہیں وہ ان کی سپرویژن میں بنتے ہیں. ٹرکش ہو جائے, چائنیز ہو جائے, کانٹیننٹل جتنے بھی کھانے ہیں, ہمارے جو سپر شیف ہے زین العابدین وہ اس کے ایکسپرٹ ہیں. السلام علیکم جی, گڈ مارننگ زین, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ ویلکم ٹو K2 سیر. جی تھینک یو. 7 سال سے کھانے بنا رہے ہیں, خود پتلے دبلے سے ہیں. ایکچولی میں فوڈ کو کھانے سے زیادہ سمجھنے پہ پریورٹی دیتا ہوں, کہ کھانے سے بہتر اگر آپ فوڈ کو سمجھیں گے نا تو آپ کو زیادہ اچھا لگے گا. کم کھائیں, اچھا کھائیں. ہاں یہ تو ہے. تو پہلے ان سے باتیں کرتے ہیں ریسیپی سے, کہ آپ کو پتہ ہے جس طرح یہ آرٹ ہے نا وہ سامنے آپ کے کھڑا ہو جاتا ہے آگے آگے. ایسے ہی پینٹنگ اس طرح سے ریسیپی بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہوگی. ایسا ہی ہے, دیکھیں کچھ چیزیں امیجن ہوتی ہیں, آپ اس کو جتنا امیجن کریں گے وہ اتنا خوبصورت ہوتی چلی جائیں گی. ویری نائس. آج آپ کی امیجنیشن بہت اچھی لگ رہی ہے, بہت پیارے پیارے آپ نے. وی ہیو برگرز, کلب سینڈوچز اور انین رنگس. کچھ نہیں بچے گا, بے فکر ہو جائیں. ابھی یہ سب جو ہے نا وہ تیار بیٹھے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھی ہیں جی بہت پیاری سی ہماری اگلی مہمان, جو کہ فاؤنڈر ہیں ڈیجیٹل امبریلا کی. اس کے علاوہ ٹرینر بھی ہیں اور مینٹور بھی ہیں. اتنے سارے کام کریے پچھلے 13 سال سے, لیکن اپنی جو کمپنی ہے وہ پچھلے آئی تھنک 3 سال سے چلا رہی ہیں جی, 5 سال سے. لیٹس ویلکم ویری پریٹی سیرش کنول. سیرش, کیا حال چال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو فار کمنگ. کیا موٹیویشن ملتی ہے, مطلب کب سے, مطلب پیدا ہوتے ہی کام شروع کر دیے تھے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. اصل میں کووڈ سے پہلے تو چیزیں تھوڑی سی ڈفرینٹ تھیں. جی جی. لیکن ڈیورنگ کووڈ بہت سے لوگوں نے یہ ریئلائز کیا, انکلوڈنگ مائی سیلف, اور بہت سی کمپنیز نے, کہ ڈیجیٹل از دا اونلی سولوشن. ٹھیک. تو یہ وہ ٹائم تھا جب ہم نے ٹریننگز اور مینٹورنگ اسٹارٹ کی اسٹارٹ اپس کے لیے, اور خاص کر ویمن انٹرپرینیورس کے لیے. ٹھیک ٹھیک. تو اسلام آباد میں ہماری کافی بڑی کمیونٹی ہے جس کو ہم ٹرین کرتے ہیں, ان کے اسمال بزنسز کو اپلفٹ کرتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور کووڈ نے ایک نیا ہمیں بریکٹ دے دیا, وہ ہے انٹرپرینورشپ کا. ایگزیکٹلی. بہت خواتین جو ہیں خاص طور پر بڑی سامنے آئی ہیں. خود کریئر کا آغاز کیسے کیا آپ نے, ایز اے واٹ, اے ٹرینر, اے مینٹور, اور واٹ؟ نہیں, جب ہم لوگوں کا MBA کمپلیٹ ہوا, دیٹ واز بیک ان 2009. اس وقت تو انٹرپرینیورشپ کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا پاکستان میں, اسٹارٹ اپ کلچر ہی نہیں تھا آج سے 13 سال پہلے. تو تب تو میں نے اسٹارٹ کیا ایز اے ریگولر, جس طرح سے باقی سب لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں. ایک اچھی کمپنی میں, یہی ڈریم تھا کہ ایک اچھی کمپنی میں جاب مل جائے. لیکن پھر وہ جاب کرتے 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 آپ اتنا تھک جاتے ہو کہ آپ یہ سوچتے ہو کہ جو آپ کسی اور کے لیے کر رہے ہو وہ آپ اپنے لیے کیوں نہیں کر سکتے. اور جب آپ اپنا بزنس شروع کرتے ہو تو پھر آپ بہت سے لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہو. اور بزنس میں تو یہ ہے کہ آپ کے لیے آسمان کھلا ہے, جتنا مرضی آپ اڑو, جتنا مرضی آپ ترقی کرو. جتنی اپرچونیٹیز ہوتا ہے, رسک بھی تو ہے نا. ہاں رسک ہے, لیکن رسک آپ ہمیشہ کیلکولیٹڈ لیتے ہیں. بہت سارے لوگ ان کیلکولیٹڈ رسک لیتے ہیں, پھر وہ بہت بلندی سے انفارچونیٹلی بہت بری طرح سے نیچے گرتے ہیں. تو میں نے ہمیشہ سے ایک چیز سیکھی ہے اور پریکٹس کی ہے, اور میں اپنے ٹرینیز کو بھی یہ بتاتی ہوں کہ آپ رسک لو, لیکن وہ کیلکولیٹڈ رسک ہونا چاہیے. اتنا ان کیلکولیٹڈ نہ ہو کہ آپ اپنی ساری کشتیاں جلا دو اور اس کے بعد پھر پیچھے کچھ نہ بچے. تو تھوڑی سی چیزیں بیک اپ پہ بھی ہونی چاہیے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا زین, آپ نے کہاں سے سیکھا؟ آپ تو ماشاء اللہ اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو. میں نے ہاشی فاؤنڈیشن سے اس کا ڈپلوما کیا. ایکچولی ہوا اس طریقے سے تھا کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں انجینئرنگ کا تھا. اچھا, انجینئرنگ پڑھی آپ نے؟ ہاں جی. تو وہ مجھے پتا تھا کہ میں انجینئرنگ کا بندہ نہیں ہوں, لیکن مجھے اپنے آپ کو پہچاننے میں تھوڑا سا ٹائم لگ گیا. صحیح صحیح. تو یہ ایک رات کا ڈیسیجن تھا. اتنی جلدی؟ اتنی جلدی.
تو خیر اماں جی میری کافی ناراض تھیں, انہوں نے کہا تھا کہ بچے نے انجینئر ہی بنا, لیکن پاپا اس بات کو انڈرسٹینڈ کر گئے اچھا اچھا صحیح تو پھر میں ہاشو میں گیا, تو ہاشو میں نے ایڈمیشن لیا, صحیح. وہاں سے کنٹینیو کیا اور آج الحمدللہ. اماں نے بولو کہ انجینئرنگ پڑھا دیا, بچہ جو ہے وہ باورچی بن رہا ہے. ہاں جی اماں نے, لیکن سوچ ایسی ہوتی ہے نا, پاپا اس چیز کو ذرا سمجھتے تھے کیونکہ وہ خود بھی شوق رکھتے تھے, ماما کے ساتھ کچن میں مطلب ہوتے ہیں, وہاں سے ملے جب. ہاں جی ایسے ہی. اب امی خوش ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ. اب گھر میں بھی کھانے بناتے ہیں یا چارج تو نہیں کرتے گھر والوں سے؟ میں اپنے گھر میں کچن میں الاؤ ہی نہیں ہوں کیونکہ ہم چیزوں کو بہت زیادہ خراب کر دیتے ہیں, تو اس وجہ سے ماما کہتی ہیں کہ بھائی دور رہو, کچن میں نہیں آنا. جو کانٹیننٹل کھانے بناتے کبھی آلو گوشت دال چاول یاد نہیں آتے؟ نہیں چلتا ہے, سب کچھ چلتا ہے. اوکے, تو جناب اگر آپ نے کوئی ریسیپی پوچھنی ہے یا کوئی سوال کرنا ہے سیرش سے بھی تو 05141022251 ہمارا نمبر ہے, اس پہ کال کر کے آپ ہمارے شیف سے سوال پوچھ سکتے ہیں. سیرش یہاں موجود ہیں. سیرش آپ نے دیکھیں خود سیکھا اور پھر آپ ٹرینر بن گئی, بٹ اٹ واز ناٹ اے ایزی جرنی میرے خیال سے. دیکھیے جس طرح سے ابھی میرے جو فیلو گیسٹ ہیں انہوں نے بات کی, زین نے بات کی کہ فیلڈ کچھ اور ہوتی ہے کئی بار اور آپ جاتے ہو آگے کسی اور چیز میں. میں نے جب MBA کیا تو مجھے یہ لگتا تھا کہ میں فائنینس کے علاوہ کسی بھی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتی کیونکہ فائنینس جو ہے نا وہی میری ایکسپرٹیز ہے. تو میں نے اپنے سبجیکٹس بھی چوز کیے فائنینس, اور ہمارے قائد اعظم میں ویسے جنرل ڈگری ہوتی ہے تو لکھا ہوا نہیں آتا, لیکن پھر بھی ایک شوق ہوتا ہے. تو میری جو پہلی جاب تھی اور دوسری اور تیسری جاب تھی وہ فائنینس میں تھی. پھر 2018 میں بائی چانس یہ ہوا کہ میں نے HR کو ایکسپلور کیا, مارکیٹنگ کو. جب میں نے مارکیٹنگ کرنا شروع کی تو تب مجھے پتا چلا کہ نہیں فائنینس تو کچھ بھی نہیں, اصل میں تو میں شائن کر سکتی ہوں مارکیٹنگ میں. اور پھر وہاں سے مارکیٹنگ کا سفر شروع ہوا, اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ جب آئی ہے پاکستان میں تو اس نے تو تہلکہ مچا دیا, کیونکہ کووڈ کے ٹائم پر تو آپ کا جو سبزی والا تھا نا وہ بھی یہ کہتا تھا کہ واٹس ایپ لے لیں اور واٹس ایپ سے میں سبزی ڈیلیور کر دوں گا. تو وہ ٹائم تھا جب لوگوں نے ریئلائز کیا کہ نہیں یار, اگر ہم مارکیٹنگ نہیں کریں گے, ڈیجیٹل پہ نہیں جائیں گے تو ہم کہیں پہ بھی اسٹینڈ نہیں کرتے. تو پھر وہاں سے جو ہے نا وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ٹریننگ اور ان چیزوں کا سفر شروع ہوا. اور مجھے یہ کہتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے کہ بہت ساری خواتین جو مہنگے کورسز نہیں کر سکتی, جو یوٹیوب کو ایکسپلور کرتی ہیں اور پھر بند کر دیتی ہیں, ان کے لیے ہم نے بہت سے فری کورسز کرائے. ڈرتی ہیں شاید کہ نقصان نہ ہو جائے, اصل میں گائیڈ کرنے والا کوئی ہو نا. میں نے تو افغان ریفیوجیز کے ساتھ بھی کام کیا ہے. ٹھیک ہو گیا, یعنی کہ وہ خواتین جو بالکل ہی مارجنلائزڈ کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہیں, مائنورٹی کمیونٹیز, افغان ریفیوجیز, پھر یہ ہماری وومن انٹرپرینیورز جو ہوم بیسڈ کام کرتی ہیں, یہاں سے میں نے شروع کیا. اور پھر خیر ہم نے تو انٹرنیشنل لیول کے بھی پروجیکٹس کیے ہوئے, لیکن زیادہ ضرورت ہمارے لوگوں کو ہے, ہماری خواتین کو ہے, تاکہ وہ آگے آئیں, اپنا گھر چلائیں. اور آج کل کے مہنگائی کے دور میں جب ہر طرف بجلی کے بلوں کا شور ہے, جب تک خواتین کام نہیں کریں گی. ابھی نہیں آیا, چلے تیار ہو جائیں, آنے والا ہے. اچھا صحیح, سوری بات کاٹی میں نے آپ کی. ہاں جی, تو میں آپ کو یہ کہتی تھی کہ آج کل کے دور میں جب تک خواتین اپنے مردوں کے شانہ بشانہ کام نہیں کریں گی, گھر نہیں چلے گا. یہ کوئی لگژری یا کوئی خواہش نہیں, اب تو ضرورت بن گئی ہے. اور اب یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے. میں آپ کے ٹی وی چینل کے توسط سے بہت ساری ہسبینڈس کو بھی یہ میسج دینا چاہوں گی, بہت ساری مدرز جو اپنی بیٹیوں کا سوچتی ہیں کہ یار انہوں نے تو شادی کر کے چلے جانا ہے, سب کو میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو گھر میں بٹھائیں اور وہ صرف روٹیاں پکائیں. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک کام ہے, وہ کرنا ہی ہے, لیکن آج کل بہت ساری ایسے کام ہیں جو کہ آپ گھر سے بیٹھ کے کر سکتے ہو. میں نے بھی بہت عرصہ ورچوئل آفس چلایا. میرا آفس نہیں تھا لیکن میری ٹیم تھی, میرے پاس پروجیکٹس تھے, سب کچھ تھا, اور ہمارا کام چلتا رہا. بہت عرصہ ہم نے ایسے کام کیا, تو گھر چل رہا تھا. میرے ساتھ میرے جو کمپنی میں باقی 10-15 لوگ تھے, ان کا بھی بہت اچھا مینیج ہو رہا تھا. بالکل صحیح. تو یہ گھر سے بیٹھ کر بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہو. پوچھیں گے تھوڑی دیر کے بعد ان سے میں کہ گھر سے کام کرنا آسان تو ہے, اب آپ اپنے گھر میں کام کریں, لیکن اس کو مینیج کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کو گھر کو بھی دیکھنا ہے, خاص طور پہ اف یو آر میرڈ. لیکن میں چاہوں گی کہ مجھے ذہن بتائیں کہ شروع ٹریننگ آپ نے لے لی ہاشی گروپ سے, اس کے بعد آپ کو پہلی نوکری ایزیلی مل گئی تھی, اور جب تک نہیں ملی تو گھر سے کیا رسپانس آ رہا تھا؟ ایکچولی ہاشو جو گروپ ہے اس کا ایک جاب پلیسمنٹ سیل ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ انہوں نے کچھ لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے, ان کی جو کام ہے وہ لوگوں کے لیے جاب سرچ کرنا. اب ہمارا اراؤنڈ 60 to 63 اسٹوڈنٹس کا بیچ تھا, اور ابھی فیلڈ میں ہم لوگ 3 سے 4 لوگ ہیں جو ان ٹچ بھی ہیں اور مارکیٹ میں نظر بھی آتے ہیں. 2 سے 3 دن میں پہلی جاب مل گئی تھی, اور اچھی پوزیشن پہ مل گئی تھی الحمدللہ. لیکن وہ کنٹینیو میں زیادہ ٹائم کر نہیں سکا تھا, کیونکہ ایکچولی ہوتا اس طریقے سے کہ جب ہم 5 اسٹار سے لوگ نکلتے ہیں ٹرین ہو کے,
اور اس کے بعد ریسٹورینٹ میں آتے ہیں تو یہ دونوں ایک ڈفرینٹ چیزیں ہو جاتی ہیں. اچھا تو پھر تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, ایس او پیز میں بہت فرق آ جاتا ہے, پروسیجرز کے اندر بہت فرق آ جاتا ہے, اور بڑی جو پراپرٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ ایک ایٹماسفیئر ہوتا ہے. ایون کہ یہ جو ریسٹورینٹس ہیں ان میں کیجول سا ماحول ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایڈجسٹ کرنا آپ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے, انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے بالکل. تو لیکن کچھ لوگوں کا شکریہ میں ادا کروں گا کہ وہ لوگ اچھے تھے, انہوں نے سمجھایا کہ بچے ایسے نہیں, وہ ہو گیا, اب یہ ہے, اب یہاں سے شروع کرنا, موو آن کر رہا وہ ہو جائے. تو وہ بس ان لوگوں نے ساتھ دیا, اور الحمدللہ اب اس طرح کی پوزیشن بن گئی ہے کہ 5 اسٹار میں بھی کھڑے ہو جائیں گے, ریسٹورینٹ میں بھی کھڑے ہو جائیں گے, فلیکسیبل ہو گئے. ہاں جی اب فلیکسیبل ہو گئے, اب کوئی مسئلہ نہیں. اوکے صحیح بالکل ٹھیک ہے جی. تو ان کی ریسیپیز کیا خیال ہے, ریسیپیز دیکھ لیں کس طرح سے انہوں نے بنائی ہے, کتنا ٹائم لگا. کالر ہے پہلے, وی ڈو ہیو اے کالر. چلے جی آ جائے جی زین, آ جائے ذرا میدان میں, دیکھو تو صحیح نا کہ کیا کچھ بنا کے لائے ہیں اور کیسا بنایا ہے. آفٹر یو. زبردست جی, کیا کہیں گے اس پلیٹر کو ہم؟ ہائی ٹی کا پلیٹر ہے, ٹھیک, پیٹی برگرز ہیں آپ کے, ٹھیک, کلب سینڈوچز ہیں, اور آنین رنگز ہیں. آنین رنگز ہیں. اس میں کیا کچھ ڈالا ہے آپ نے؟ سمپل بن ہے آپ کا, کچھ ویجیٹیبلز ہیں اور چکن پیٹی ہے وتھ سوس. ٹھیک ہو گیا. اور بریڈ ہے, چیز سلائس ہے, ویجیٹیبل ہے, اور چکن یہ میرینیٹ ہوا ہوا ہے ایک اسپیشل اسپائسز کے اندر. اچھا, وہ آپ کے اسپائسز ہوتی ہیں؟ ہاں جی, اپنی اسپائسز ہوتی ہیں جس کا فلیور بہت مائلڈ ہوتا ہے. اچھا صحیح, کیونکہ یہ ہائی ٹی میں جا رہی ہوتی ہیں, اس میں مطلب مرچ مسالے کا اتنا زیادہ کنسیپٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, لائٹ ہونا چاہیے. اور اسورٹڈ یہ آنین رنگز ہیں, وہ کرسپی کرنچ. ٹھیک ہو گیا. ہمارے مطلب ولایتی قسم کے پکوڑے جو ہوتے ہیں نا, ہاں مطلب اس سے چیزیں ہٹ کے ہوتی ہیں, یہ کانٹینینٹل کے ساتھ مطلب آپ کا ایپیٹائزر. اور یہ سب چکن میں بنے ہوئے ہیں؟ سب کچھ چکن میں. اچھا, اگر کوئی بیف میں بنانا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں؟ اگر بیف میں بنانا چاہیں تو اس کا سیم پروسیجر ہوتا ہے, یہ ٹیکسچر بھی اس کا یہی ہوگا, لیکن چکن کی جگہ پہ بیف آ جائے گا. کوکنگ ٹائم میں تھوڑا سا ڈفرینس آ جاتا ہے, وہ بیف زیادہ ٹائم لیتا ہے, چکن کم ٹائم. بالکل صحیح. زیادہ تر کیا لوگ فرمائش کرتے ہیں آپ سے؟ مارکیٹ میں زیادہ تر جو ہے چکن چل رہا ہوتا ہے. اصل میں بیف ہمارے پاس اچھی کوالٹی کا مل نہیں رہا ہوتا, کچھ سمیل کا ایشو بھی آ رہا ہوتا ہے, اور کچھ اسٹینڈرڈ کوالٹی آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن چکن میں یہ ہے کہ چل جاتا ہے. اچھا, جیسے کہ یہ بیف کا آپ نے بنایا ہے, تو کچھ لوگ پسند کرتے ہیں جو کہ فرائڈ نہ ہو, کیا بولے, گرلڈ پہ ہو. ایکچولی جو اسٹیک ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہی میٹ کا ہے, بیف کا. چکن کا اسٹیک ہوتا ہی نہیں ہے, اس کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. لیکن بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ میٹ اچھا, اگر میٹ اچھا اویلیبل نہیں ہے. انڈر کٹ یوز کرتے ہیں اس کے لیے؟ جی, اینٹریکوٹ یوز ہوتا ہے اس کے لیے, بلے اپنا بھی یوز ہوتا ہے, لیکن میکسیمم آپ کا اینٹریکوٹ یوز ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہو گیا. یہ جی ہمارے پاس بڑا خوبصورت سے ایک انہوں نے پلیٹر تیار کیا. کتنا ٹائم لگتا ہے پلیٹر تیار کرنے میں؟ مجھے تو 25 منٹ لگے تھے, لیکن اگر آپ اس کے لیے یوز ٹو نہیں ہے تو آپ کو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ سکتا ہے. صحیح ہو گیا. نارملی ہائی ٹیز میں کیا کچھ آپ سرو کرتے ہیں؟ دیکھیں, نارملی ہائی ٹیز کے اندر آپ کے منی برگرز آ جاتے ہیں, سینڈوچز آ جاتے ہیں. پاکستانی میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کے پکوڑے وغیرہ آ جاتے ہیں, سوپس آ جاتے ہیں, باربیکیو بھی آج کل لوگوں نے آئی ٹی میں لگانا شروع کر دیا. ایگزیکٹلی, کچھ آئی ٹیز اتنے ہیوی ہوتی ہیں کہ وہ کھانا پورا بن جاتا ہے. وہ ہائی ٹی ہوتی ہی نہیں ہے نا, بس وہ ورائٹی ان کو, بس انہوں نے ورائٹی دینی ہوتی ہے میکسیمم, بس وہ ورائٹی میکسیمم لگا دیتے ہیں. صحیح. سرش آپ کے لیے کیا لے کر آؤں؟ کچھ بھی لے آؤں؟ یہ ہم سرش کے لیے پلیٹ تیار کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. اینڈ دس, اچھا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے زین پریزنٹیشن اتنی ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے. فوڈ اچھا ہو نہ ہو, سمپل سی بات ہے, فوڈ اچھا ہو نہ ہو, دکھنا اچھا چاہیے. جیسے کہ یہ میں دکھانا چاہوں گی, یہ کتنا مزیدار سا بنا ہے, اس میں لیئرز نظر آ رہی ہیں, سیلڈ ہے, چکن پیٹی ہے, انینز ہیں, ٹماٹر کاٹ کے, اور سوس کون سی, کیچپ ہے یہ؟ جی, باربیکیو سوس. آج سرش ادھر ہی آ جائے نا جی. 2 خواتین اکٹھی ہو جائیں گی تو ذرا ایزیلی ہم وی آر ناٹ ججنگ, لیکن ہم ذرا بولنے میں آسانی ہو جائے گی. یہ ہو گیا جی. اچھا جی, آپ خود کوکنگ کرتی ہیں؟ جی بالکل کرتی ہوں. کیا بناتی ہیں مزیدار؟ سب کچھ مزیدار بناتی ہوں, دیسی, کبھی آپ کو کھلاؤں گی. ضرور, آپ کاؤنٹر پر ہوں گی ہمارے سارے ذریعے. یہ مجھے سمجھ گیا, میں نے آپ کے لیے یہ رکھ لیا ہے. اچھا جی, آپ مجھے یہ بتائیے کہ ورسٹ ایکسپیرینس کوکنگ کا آپ کے لیے کیا تھا؟ ادھر آ جائیں. نہیں, الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے لیے. جب بھی جہاں پہ بھی ہوں اچھا ہی ہوں. میرا ایکسپیرینس ہمیشہ ہی اچھا گزرا ہے, کیونکہ میرا بہت بلیو ہے اپنی فیلڈ کے اوپر, اور انشاءاللہ میں ابھی تک بہت اچھا جا رہا ہوں. زبردست ہوگی یہ تو, جب ہم کھائیں گے تو ذرا کھا کے دیکھیں. چیئرس. چیئرس. اپنا کھانا کھاتے ہیں؟
دل نہیں کرتا کھانے کا, لیکن اگر کھانا پڑ جائے, وہ ایکچولی اس کا ہوتا ہے یہ اروما آپ کو چڑھ جاتا ہے, جب اس کا اروما آپ کو آتا ہے تو پھر آپ کو اچھا نہیں لگتا. جب گھر میں کھانا بناتے ہیں تو اس کے بعد 2-3 گھنٹے تو اس کو کھانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا, کیونکہ وہ پورا اروما جو ہے نا اس کا وہ سن کے اس کی نا, بالکل. اور پکانے میں اتنا ٹائم لگتا ہے. میں کھانے پکانے کی بات کر رہی ہوں, ویسے پکانے میں تو 2 منٹ لگتے ہیں لیکن کھانے میں 10 منٹ لگتے ہیں, اور اس کے بعد برتن دھونے میں کو 50 سال لگ جاتے ہیں. زین دس از بیوٹیفل, بہت مزے کا ہے. اور آکے ہم مزید باتیں کریں گے. یہ ہم پلیٹس آپ بھی کھائیں گے, میں بھی لے لیتا ہوں. ہاں نا, اپنا گھر سمجھیں. جو لوگ کیلری کانشیس لوگ ہیں نا, وہ آج اس پروگرام کی اس سیگمنٹ کو اسکپ کر دیں. اچھا, اس پہ ڈائٹ بھی ہوتی ہیں کھانے کی چیزیں کیلری کانشیس لوگوں کے لیے؟ جی, جو لوگ ڈائٹ کانشیس ہوتے ہیں ان کے لیے اسپیشل قسم کا ہم لوگ فوڈ کرتے ہیں, جس کے اندر آپ کا ویجیٹیبل آئل, اگر دیکھا جائے تو ویجیٹیبل آئل نہیں یوز کرتے, اولیو آئل یوز کر لیتے ہیں. صحیح ہو گیا. پھر اسپائسز میں آ جاتی ہیں, ریڈ چلی, اس طرح سے کچھ بھی نہیں یوز کرتے, بلیک پیپر, سمپل سالٹ. اچھا, ہاں جی. اور باقی ویجیٹیبلس میں اگر آ جائیں تو بروکلی ہو گئی, آپ کا کوکمبر ہو گیا, آپ کی آئس برگ ہوگی, یہ ہیلتھی ہوتی ہے. مطلب بورنگ کھانا لیکن نہیں ہوتا. بورنگ نہیں کھانا ایکچولی آپ کے لیے اور میرے لیے بورنگ ہی ہوگا, لیکن جب اس کو خوبصورت بنا دیا جائے گا تو وہ آپ کو دیکھنے میں اچھا لگے گا, تو ایٹ لیسٹ آپ پھر کھا بھی لیں گے اس کو, مطلب کوشش کر لیں گے کھانے کے لیے. کیٹو مطلب ایک کائنڈ آ جاتی ہے اس کی. تو آپ کسٹمائز ریسیپیز بناتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. اور اگر آپ سے رابطہ کرنا ہو تو آپ انسٹاگرام وغیرہ پہ ہیں؟ ہاں جی, میں انسٹاگرام پہ ہوں. کس نام سے؟ زین العابدین 829. 829. ہاں جی, زین العابدین 829 کے نام سے انسٹاگرام پہ آپ زین کو جو ہے نا وہ ڈھونڈ سکتے ہیں. اچھا, آپ کیٹرنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں؟ آپ کی طرف بھی آتی ہے, کھا لو آرام سے. میں آرام سے کھا رہی ہوں. ہمارا جو یہ سیٹ اپ ہے اپیس کچن کا, یہ ٹوٹل ایونٹ پلاننگ کا ہے. یہاں پہ ہم لوگ ایونٹس کو پلان کرتے ہیں آل اوور دی ایونٹ. اس میں فوڈ بھی آ جاتا ہے آپ کا, مطلب ڈیکور وغیرہ سب کچھ آ جاتا ہے ہم لوگوں کے پاس. تو آپ بھی انٹرپرینورشپ کی طرف آ چکے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں؟ نہیں, میں مطلب میرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, ایمز میرے ڈفرینٹ ہیں. تو میں مطلب میں ایک 5 اسٹار کا شیف بننا چاہتا ہوں. بن جائیں گے ضرور تو انشاءاللہ. بزنس سے بہتر میں اس کی طرف جانا چاہتا ہوں. نوکری کی طرف زیادہ آپ کا دھیان ہے. اچھا ٹھیک ہے, بھی 2 کنٹراسٹنگ اوپینین آ گئے ہمارے پاس. ایک جو ہے وہ انٹرپرینورشپ کی طرف آنا چاہتی ہیں کہ جی نوکری نہ کرنی پڑے, ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ جی وہ نوکری کریں گے. ٹھیک ہے, 05141022251 ہمارا نمبر ہے. بات کرتے ہیں سرش سے. سرش, گھر سے کام کرنا بڑا آسان ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں, اپنا گھر کو بھی مینیج کریں, لیکن گھر کی روٹین کے ساتھ پروفیشنل طریقے سے کام کرنا اٹس ناٹ دیٹ ایزی. بہت ساری خواتین کر رہی ہیں میرے پاس کام. ٹھیک ہے, پروفیشنلز ہیں. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں, اسپیشلی جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں, صحیح, وہ اتنی فلیکسیبلٹی نہیں دیتی ہیں کہ آپ گھر بھی مینیج کرو, آپ کام بھی کرو. کچھ کمپنیز ایسی بھی ہوتی ہیں جنہوں نے آپ کے سسٹم کے اوپر ایسے سافٹ ویئرز انسٹال کیے ہوتے ہیں کہ ہر 10-10 منٹ کے بعد آپ کا مانیٹر ٹریک ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں. سیریسلی. تو آپ صبح 11 بجے سے لے کے شام 8 بجے تک اگر سسٹم کے آگے بیٹھے ہو تو آپ صرف اتنی ہی بریک لے سکتے ہو کہ آپ اٹھ کے واش روم چلے جاؤ, یا آپ اٹھ کے کھانا کھانے چلے جاؤ, اور وہ بھی آپ ان کو بتا کے جاتے ہو, پھر واپس آ جاتے ہو. میں نے جو اپنی کمپنی میں کلچر رکھا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے, اور یہ 5 سال سے ایسا ہی ہے. میرے پاس ورکنگ مدرز بھی کام کرتی ہیں, ٹھیک, اور سنگل گرلز بھی کام کرتی ہیں, پروفیشنلز جتنے بھی ہیں آئی ٹی میں, ویب سائٹ ڈیولپمنٹ میں, جو لڑکے ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں, ہر طرح کے. لیکن میں نے جو فلیکسیبلٹی رکھی ہے نا, میرا مائنڈ سیٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا. میں یہ بلیو نہیں کرتی کہ آپ ہر 5 منٹ کے بعد اپنے امپلائی کو مائکرو مینیج کرو کہ اب تم نے کیا کیا, اب تم نے کیا کیا, اب تم نے کیا کیا. عجیب سا ہو جاتا ہے. اس کی ایگزامپل دیتی ہوں. زین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. زین کو جب تک ایک پروڈکٹیو انوائرمنٹ نہیں ملے گا کام کرنے کے لیے, کوکنگ کرنے کے لیے, اگر ہر 5 منٹ کے بعد ان کا مینیجر ان کے سر پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا نا, ان سے ریسیپی میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جائے گی. پاسبلٹی ہے. ایسا ہوتا ہے زین؟ جی ایکچولی ایسا ہی ہوتا ہے. اور اگر میں آپ کو کچن کا ایٹماسفیئر بتاؤں نا, تو وہ جتنا ہوٹل خوبصورت نظر آ رہا ہوتا ہے, اس کی ایمبینس جتنی خوبصورت ہوتی ہے, اس کے جو پیچھے بیک آف دی ہاؤس جو ہے وہ بہت کشمکش ہو رہی ہوتی ہے. تو ہوتا ہے اس طرح سے. یہ جو شیف لوگ ہوتے ہیں, مطلب اگر ریسٹورینٹ میں ایز اے شیف کر رہا ہوں تو ہم کچن سے اندر کسی کو نہیں آنے دیتے. اس کی ایک ٹیک اوے ونڈو ہے, وہاں سے کمیونیکیٹ کریں, آپ کو آرڈر چاہیے مل جائے گا. صحیح, کیونکہ پیچھے بہت لڑائی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں, شور و گل ہو رہا ہوتا ہے, اور آگے گیسٹ, مطلب ہم لوگ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اپنے گیسٹ کے لیے. ٹائم بھی آپ نے دیکھنا ہے, ریسپی بھی اچھی بن جائے. اب گیسٹ آتا ہے, وہ مینیجر کو بولتا ہے 13 منٹ ہو گئے.
ہمیں پتہ ہوتا ہے اندر, ہمارے پاس ہاتھ میں بھی گھڑی ہوتی ہے, ہمارے پاس وہاں پہ بھی لگی ہوتی ہے, ہم نے فوڈ پریپ کر رہے ہوتے ہیں, مطلب وہ شاؤٹنگ چل رہی ہوتی ہے, وہ ایک ماحول ہے, اس کو اگر آپ انجوائے کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. اور اگر نہیں ہوتا انجوائے بہت اسٹریس ہوتی ہے کچن میں, بہت اسٹریس ہوتی ہے, لیکن آپ کی اپنی تھنکنگ ہے نا, مطلب میری ہے, مجھے جتنا پریشر ملتا ہے میں اس کو اتنا اچھا اور ایزیلی کر لیتا ہوں. اوکے, اچھا اچھا. مطلب میں یہ چاہوں گا کہ ہماری فیلڈ کا اگر کوئی ہمیں سن رہا ہے نا تو وہ گھبرائے نہیں, وہ پریشر لے. اگر تو پریشر لے نا, اس کو آ گیا تو وہ پھر فیلڈ میں آگے جا سکتا ہے. اگر وہ وہاں پہ گھبرا گیا, بہت ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, اوپر سے کچھ لوگ آپ کے ساتھ اس طرح سے ہوتے ہیں جو آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے, اور پھر آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ گیس کی ٹیبل پہ فوڈ کو پہنچانا کسی بھی حال. تو کیا ٹائم فریم ہوتا ہے آپ کے پاس؟ الا کارٹ ڈفرینٹ ٹائمز ہوتے ہیں. آپ کا یہ جو دیسی ہے یہ میکسیمم 45 منٹس لے رہا ہوتا ہے, اور باقی یہ آپ کا کانٹیننٹل اور چائنیز ٹائپ یہ 15 سے 14 منٹ کے اندر. چیزیں تیار رکھی ہوئی ہوتی ہے نا آپ کے پاس؟ ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہوتا ہے, ادروائز تو بڑا مشکل ہو جائے. فوڈ پریپ ہوتی ہے مارننگ میں, ساری فوڈ پریپ ہی چل رہی ہوتی ہے, اور اس کی ایک ٹیم ہوتی ہے جو فوڈ کو پریپ کر رہی ہے. میرا خیال تھا کہ میں اکیلے کچن میں خوار ہو رہی ہوتی ہوں, پروفیشنلی تو بہت ٹف ہے بھائی. پروفیشنلی بہت ڈفرینٹ ہیں چیزیں. صحیح, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اوکے, ہاں جی, اچھا جی. آج ہم نے تیار کی تھی, مجھے میسج ملے تو میرے پیغام آیا کہ جی ہم نے کیا بات کرنی ہے. بہت ہی پیاری ہماری کو ہوسٹ ہیں, ہمارے ٹیلی ویژن اس چینل کا حصہ ہیں, اور بہت عرصے سے منسوب ہیں, آپ سب ان جانتے ہیں. ویری گارجس مینا حسن کی آج ہے برتھ ڈے, تو مینا شمس کی آج ہے برتھ ڈے, ان کو ہم نے جو ہے ہیپی برتھ ڈے بولنا ہے. آئی ہوپ کہ ان کا دن بہت اچھے سے گزرے گا. تو مینا شمس, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, خوش رہیں, سلامت رہیں. کوشش کریں گے آپ سے ہم بات بھی کر لیں. وشنگ یو اے بیوٹیفل ڈے, اللہ میاں آپ کے لیے بہت سی آسانیاں لے کر آئے. ہیو اے بلاسٹ, انجوائے کریں, برتھ ڈے منائیں, اور کیک یہاں بھی بھجوائیں. تو ہیپی برتھ ڈے ٹو مینا شمس. اور اگر ان سے بات ہو جائے شبیر بھائی تو بڑا مزہ آئے گا. کوشش کریں جی, کوشش کر رہے ہیں. مینا شمس سے ہم بات کریں گے, ان کو برتھ ڈے وش کریں گے. میرے خیال سے گفٹ ہو یا نہ ہو, لیکن برتھ ڈے وش لازمی کرنا چاہیے. تو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ونس اگین. خوش رہیے, سلامت رہیے, اور فون اٹھا لیجیے تاکہ ہم آپ کو پروگرام میں شامل کر سکیں. دیز آر دا پکچرز جو ہم دکھاتے رہیں گے ساتھ ساتھ مینا شمس کے. آپ سب جانتے ہیں, ہوسٹنگ ہو جائے, ایکٹنگ ہو جائے, ایڈز ہو جائیں, خاص طور پہ ہمارے جو KPK میں ہے, مینا شمس از اے ویل نون نیم, ویری ٹیلنٹڈ, ہارڈ ورکنگ بندی ہے جی. اور فون اٹھا ہو جائے کہ ہم بات کریں, آپ کو ہیپی برتھ ڈے بولیں. اچھا, آپ تو خیر بہت ہی, میں ابھی اپنی دوسری کیس کی طرف بھی آتی ہوں, لیکن فوڈ ایک بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہے. کووڈ میں جہاں سب کچھ ختم ہو گیا تھا, کھانا پینا اور میڈیسن کا کام چل رہا تھا. ڈو یو ایگری ود دس؟ جی بالکل. تو کبھی ہے کوئی نقصان اس کا, کوئی ڈرا بیکس ہیں اس انڈسٹری کے بھی؟ ایکچولی ہوا اس طریقے سے تھا, کووڈ میں لوگوں کی جابس بہت زیادہ چلی گئی تھیں. صحیح. ہماری فیلڈ میں بھی ایسے ہی ہوا تھا. جو کام کے لوگ تھے, مطلب اوپر کی ہیرارکی میں جو لوگ آتے تھے ان کو رکھ لیا تھا, اور نیچے والے لوگوں کو فائر کر دیا گیا تھا. بزنس ہوا بھی تھا, اور کچھ لوگوں کا ہوا تھا, کچھ لوگوں کا نہیں ہوا تھا. ایسے ہی ہوا ہے کرونا میں, کچھ لوگ بہت زیادہ اوپر چلے گئے اور کچھ لوگ بالکل فلاپ ہو گئے. ڈلیوری سسٹم چل رہا تھا, آن لائن سسٹم چل رہا تھا, اسی چیز کے اوپر جو لوگ اسٹیبل تھے انہوں نے اپنی اسٹیبلٹی کو قائم رکھا. صحیح, بالکل صحیح. آپ بتائیے جی, اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. سیرش, کھا لیا سینڈوچ؟ بہت زبردست. کیسا تھا؟ زین, اٹ واز ونڈرفل. تھینک یو. 10 out of 10. 10 out of 10 زبردست ہو گیا جی. کھا لیا ہم نے سینڈوچ, سب کو بتا دوں میں, یہاں کے اسٹاف کو جتنے بھی برا بھلا بول رہے ہوں گے ہمیں. اچھا جی, کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ. دیکھیں میں تو سوری, آج میرا گلا کچھ زیادہ ہی خراب ہے. کوئی مسئلہ نہیں, آج گالی کا نہیں بولنا میں نے آپ کو, دل چاہے تو گا لیجیے گا. نہیں, آج تو بات کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے. اچھا, میں نے تو بات ہی یہاں سے شروع کی تھی کہ کووڈ کے ٹائم پہ نا جی, جیسے زین نے بتایا کہ کافی لوگوں کا بزنس بہت اوپر گیا اور کافی لوگوں کا بزنس کافی نیچے گیا. ابھی تک جو ہے نا وہ واپس ٹریک پہ نہیں آ سکتا ابھی تک. دیکھیں اس کے بعد پاکستان کے اپنے حالات کافی خراب ہو گئے نا, اور ابھی ریسنٹلی تو اور زیادہ خراب ہو گئے. اور ابھی جو سارا یہ ایک ڈیلیما چل رہا ہے بجلی کے بلوں کا اور اینڈ آل دیٹ, بالکل بہت مشکل ہے لوگوں کے لیے, بہت ہی زیادہ. اس دور میں صرف وہی لوگ اچھا جی رہے ہیں اور اچھا رہ رہے ہیں جن کی انکم جو ہے وہ ڈالرز میں یا پاؤنڈز میں آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم ایک کلائنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں اور وہ UK بیسڈ ہے, اور اس کی منی ایکسچینج کمپنی ہے. ہر روز وہ ہمیں 3 کرنسیز کے ریٹس بھیجتا ہے. ایک افغان روپیز کا, ایک US ڈالرز کا, اور ایک پاک روپیز کا. اچھا, ہر روز میں اس کو دیکھتی ہوں, مانیٹر کرتی ہوں. جتنی تیزی سے پاک روپی گر رہا ہے نا,
किसी भी करेंसी के मुकाबले में कोई भी और करेंसी इतनी तेज़ी से जो बड़ी करेंसीज हैं वो फ्लक्चुएट नहीं कर रही हैं, तो हमें तो चलें फ़ायदा हो जाता है कि हमारी जो इनकम आती है वो पाउंड्स में आ जाती है या डॉलर्स में भी हमारे क्लाइंट्स हैं वो भेजते हैं, लेकिन मैं उन लोगों का सोचती हूँ जो अर्न ही रुपीज़ में कर रहे हैं या जो कमा ही रुपीज़ में रहे हैं, वो अपना घर कैसे चलाएंगे। रुपीज़ तो डे बाय डे डी वैल्यू होता चला जा रहा है। अभी आप एक चीज़ लेने के लिए जाएंगी वो लेट से 1000 रुपए की है, कल जाएंगी तो वो 1000 100 रुपए की हो जाएगी, 1500 की हो जाएगी एकदम से। घी, आटा, चीनी, ऑयल, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट ना करती हो। बिजली के बिल्स आप देख लें। तो मैं तो सबको यही एडवाइस करती हूँ और आपके चैनल्स के थ्रू भी मैं सबको यही एडवाइस करूँगी, जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, अब वो टाइम नहीं है कि आप जॉब्स ढूंढें लोकल मार्केट के अंदर। एक जॉब आपको शुरू में कितना पे कर देगी, चले 40,000, 50,000, 60,000 बहुत हुआ एक स्टार्टर को दे देंगे, लेकिन इस 60,000 में आप क्या क्या मैनेज करोगे, बहुत मुश्किल है। तो मेरी तो सबको यही एडवाइस होती है कि आप अपनी ऐसी स्किल्स को इम्प्रूव करें जो आपको इंटरनेशनल मार्केट में लैंड करें। उसे कोप करने के लिए इनकम बढ़ाने की कोशिश करें, इनकम किसी दूसरी करेंसी में या तो पाउंड्स में या फिर डॉलर्स में बढ़ाने की कोशिश करें। ऑनलाइन काम ढूंढें, बहुत कुछ हो रहा है आजकल, बहुत कुछ हो रहा है आजकल। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी इनिशिएटिव्स आ गए हैं। ई रोजगार प्रोग्राम है, डीजी स्किल्स प्रोग्राम है, यूट्यूब भरा हुआ है, यूडीमी पे कोर्सेज हैं। बहुत सारे लोगों ने इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमने किसी से जाके यूनिवर्सिटी में बैठ के तालीम नहीं ली डिजिटल मार्केटिंग की, हमने भी खुद सीखा, खुद किया, खुद बिजनेस किया। ठीक है जी, कॉलर है जी, मीना से बात हो सकती है हमारी? यस, लाइन जी, बात कराएं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मीना। क्या हाल है? मैं ठीक ठाक रिदा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एनी टाइम। तो जनाब क्या यादें, कैसे आज का बर्थडे हो गई हूँ? अच्छा, बर्थडे कैसे गुजारनी मुझे बताओ। हम लोग निकल आए यहाँ से, पहुंचे आपके शहर। आई विश ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश होगी अगर आप लोग इधर पहुंच गए। We would love to बना। क्या चाहिए? अच्छा, कैसे गुजारने का सोचा है बर्थडे का? फ्रेंड्स को बुलाना है खामोशी से? नहीं, अमूमन मैंने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना होता है और कभी कभी ऑफिस के साइड से मेरे कुछ स्टूडेंट्स वगैरह कुछ सरप्राइज प्लान करते थे। अदरवाइज रात को मैंने केक काटे 12 बजे और आज फिर रात दिन को जो है तो इन्होंने कुछ और खाने का प्रोग्राम किया। क्या बात है। फिर उन्होंने कोई सेलिब्रेशन रखी है घर वालों ने। सबसे पहले किसने विश किया था मीना? घर वालों ने। घर वाले पूरे 12 बजे? यार क्योंकि मेरी सिस्टर मेरी बैठ के बिल्कुल सराहने बैठी हुई थी। 12 बजे है ना, अपने गले लगाया, कहते हैं हैप्पी बर्थडे, पर डराओ मत यार। so sweet। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा रिदा, मैं कि आपने अपने मॉर्निंग शो में मुझे विश किया है, शबीर ने मुझे विश किया, मेरी एमटी चैनल नेटवर्क ने मुझे विश किया। बिल्कुल, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। भाई आप फैमिली का हिस्सा है ना, हम कैसे भूल सकते हैं। थैंक यू जान। तो मीना, यू आर अ लियो ना? लियो ना आप? नहीं, मैं विर्गो हूँ। विर्गो में आ गए हो, ओके। ये 28 है ना आज, ठीक हो गया जनाब। रिश्तेदारी है हमारी, मैं लियो हूँ, आप करीब करीब हमसाए हैं मेरे आप। बस पे ठीक है, वो तो वैसे भी है। वैसे भी है। तो मीना, बहुत सा प्यार आपके लिए, बहुत सी दुआएं, अल्लाह ताला सलामत रखे, सेहत के साथ रखे और ऐसी बर्थडेज बनाती रहो। आमीन आमीन आमीन। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं तो 11 अगस्त को मेरी बर्थडे होती है, 10 अगस्त को मतलब 1 मिनट पहले मेरा अलार्म लगाया होता है। मैं चेक करती हूँ, मैं हिसाब दूंगी पूरे साल का किसने मुझे बर्थडे विश नहीं किया। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बर्थडे विश करें, गिफ्ट दें या ना दें, विश करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यू फील इंपॉर्टेंट कि आप किसी की लाइफ में इंपॉर्टेंट हैं। वैसे भी हम लोग इजहार जरा मुश्किल से करते हैं, बुराई फौरन कर देंगे, क्रिटिसाइज पहले कर देंगे, सोल्यूशन नहीं बताते। या मोहब्बत का इजहार करना हो, किसी की तारीफ करनी हो तो बड़ा मुश्किल होता है। आप लोगों को भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, दोनों को? देखिए, बात पब्लिक डीलिंग है ज़्यादा। बात ये होती है कि ऐसे मौक़ों पे, मतलब अगर बर्थडे की ही बात से चल रहा है, हाँ। तो विश करना इम्पोर्टेंट मेरे लिए नहीं है। मैं ये समझता हूँ, अगर मतलब एक मैसेज मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि अगले को आप याद हैं या नहीं। That's the point। और बस यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो याद करने के लिए विश करना पड़ेगा ना। बस विश कर दे। मतलब अगर आप कहते हैं कि मेरे पास 50 मैसेज आए, हाँ। वो मैटर नहीं करता। उससे ज़्यादा मैटर ये करता है कि कितनों को आप याद हैं और किस तरीके से याद हैं। हमें तो बहुत मैटर करता है। हैप्पी बर्थडे बोल तो बस। नहीं, देखें, आप स्नैपचैट पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, फेसबुक पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो वो नोटिफिकेशन देख के अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हैं तो मतलब उसका वैल्यू नहीं है। समटाइम्स बचत हो जाती है, आपको फेसबुक पे बचत हो नोटिफिकेशन आ जाती जाते है, सेविंग हो जाती है। देखिए, लेकिन ये कि
جو لوگ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے نا وہ آپ کو یاد رکھتے ہیں میرے خیال سے, اف یو آر امپورٹنٹ فار دیم. بس یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں. کیا آپ نے کمال کی بات بولی ہے. سینڈوچ کھانے کی دیر تھی, عقل مندی والی باتیں شروع ہو گئی ہیں. What do you say? آپ کو یاد رہتی ہے برتھ ڈیز وغیرہ؟ میں تو یاد رکھتی ہوں برتھ ڈیز اپنی فیملی کی, اپنی فرینڈس کی, اور میں ان سے بھی یہی ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ وہ ہماری برتھ ڈیز کو, ہمارے امپورٹنٹ ڈیز کو یاد رکھیں. اور ایک جوک بڑا وہ ایک کامن ہے ہماری سوسائٹی میں, اسپیشلی جیسے اینیورسری ہوتی ہے تو ہسبینڈس کو یاد نہیں ہوتا اور بیویوں کو یاد کرانا پڑتا ہے. اگر کبھی میرے ہسبینڈ اینیورسری بھول جائیں تو پتہ نہیں میں تو قیامت کھڑی کر دوں. ایسی ویسے میں تو پورا سال تانے دیتی رہتی ہوں, اور کیا وہ تو کیوں بھول گئے بھائی, کیسے بھول سکتے ہیں, کیسے بھول سکتے ہیں, حالانکہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے آپ بھول گئے کیسے. Are you married Zain? ہاں جی. اینیورسری جہاں تک بات ذبح تک ٹائم نہیں آیا, وہ پورا نہیں ہوا, سال نہیں ہوا نہیں سال تو نہیں, بھائی یاد رکھ لو, الارم لگا دو, ورنہ قیامت آ جائے گی. قیامت آ جائے گی, پہلی اینیورسری آئے گی. تو ذرا خیال رکھنا. یہ دیکھو ٹپس دے رہے ہیں نا, ذرا یہ بھی ضروری ہوتا ہے. جب سینڈوچ کور ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سی ای او ڈیجیٹل امبریلا کی, اس کے علاوہ مینٹور ہیں, ٹرینر بھی ہیں, اور سپر شیف بیٹھے ہوئے ہمارے پاس جو پچھلے کئی عرصے سے مزیدار سے کھانے بنائے, زین العابدین. اگر آپ کو ان میں سے کوئی کریئر اپنانے کا شوق ہے تو یہ آپ کو صحیح گائیڈ کریں گے, بتائیں گے کس طرح سے آپ اپنی پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. ویسٹ میں اگر آپ دیکھ لیں تو جہاں بہت سی برائیاں ہیں, وہاں یہ ہے کہ بچوں کو بہت ارلی ایج سے فائنینشیل انڈیپینڈنٹ کر دیا جاتا ہے. مطلب انہیں سکھایا جاتا ہے کس طرح سے وہ, چاہے وہ گھر کے باہر ایک ٹھیلا لگا لیں, چاہے وہ کسی ریسٹورینٹ میں کام کر لیں, ان کو پیسے کی قدر جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے کہ خود سے کماؤ تو احساس ہوگا کہ بھائی پٹرول کس دام چل رہا ہے, آپ نے بلز پے کرنے ہیں. انڈیپینڈنٹ اتنا بھی ہم اپنے معاشرے میں نہیں کر سکتے کہ بالکل ہی ایک خوف ہے کہ بچے ہاتھ سے نکل جائیں. لیکن اسی بات کو آگے ہم بڑھا رہے ہیں کچھ پازیٹیو باتوں کے ساتھ. اس کمرشل بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے, آپ دیکھ رہے ہیں K2 سے ردا کے ساتھ. کیا مشکلات ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. گندا اچھا دیکھو, میں اپنی باتیں کی جا رہی ہوں کہ موسم کتنا گندا ہوا ہے, اور مزہ آ کسی مجھے بتایا کہ کیوں کرنا چاہیے, اب بات ختم کرے. لیکن خیر باتیں ہم وہی بڑے کام ہی کرے تھے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں ان تینوں سے پوچھوں کہ ابھی تو ماشاءاللہ دونوں سکسیزفل ہو چکی ہیں, ابھی بڑی منزلیں طے کرنی ہیں, لیکن وہ اونلی 3 کیا مشکلات آپ دونوں کو نظر آئی تھی, یہ ملی تھی؟ اچھا میں تو بات کروں کہ بینگ اے وومن انٹرپرینور, ٹھیک ہو گیا. ہماری جو سوسائٹی ہے وہ بیسیکلی میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے. صحیح ہو گیا. دوسرا یہ کہ ہمیں تو اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے اور باہر کو بھی دیکھنا ہے. بالکل صحیح. اگر میں مرد حضرات کی بات کروں نا تو ان کے اوپر رسپانسبلٹیز اس طرح سے نہیں ہوتی ہیں جس طرح سے ہمارے اوپر ہوتی ہیں. ہم نے اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے, اپنے فیملی کو بھی دیکھنا ہے, چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے, پھر ہم نے باہر بھی جا کے دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, بہت سارے کام ہم نے کرنے ہیں. تو بینگ اے وومن انٹرپرینور جو سب سے بڑا چیلنج آپ کو آتا ہے نا, وہ بینگ اے وومن ہی آتا ہے, کیونکہ آپ نے دو چیزوں کو مینیج کرنا ہے. بہت سارے جو مین ہیں, مطلب مین بزنس مین ہیں, وہ بہت جلدی بہت آگے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر یہ والی ذمہ داریاں اور یہ والی ٹینشنز نہیں ہوتی ہیں. ہمیں اس سے ڈبل ٹائم لگتا ہے آگے آنے میں, کیونکہ ہم نے بہت سی چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو چیزیں ہم اپنے سوشل میڈیا کے اوپر پبلش کر رہے ہیں کئی بار بالکل ٹھیک ہوتی ہیں وہ چیزیں, لیکن لوگ اس کو نیگیٹو لائٹ میں لے جاتے ہیں, نیگیٹیوٹی پھیلانا شروع کر دیتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ان کی تصویریں ایسی آ رہی ہیں, یہ کر رہی ہیں, وہ کر رہی ہیں, کبھی ادھر ہوتی ہیں کبھی ادھر ہوتی ہیں, کیا کر رہی ہیں کیا کر رہی ہیں کیا کر رہی ہیں. تو ہمیں تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے. دوسرا چیلنج میں نے ایک اور جو چیز بہت آبزرو کی ہے وہ یہ ہے کہ جو نیٹ ورکنگ ہے وہ بھی جو مین ہیں, بزنس مین یا مرد حضرات, ان کے لیے آسان ہے, کیونکہ آگے وہ جن کے ساتھ نیٹ ورکنگ کریں وہ بھی میلز ہیں, تو وہ نا دے گیو فیور ٹو ایچ ادر. بہت سارے کام بردرہڈ میں ویسے ہی نکال دیتے ہیں, اور ہمارے ساتھ تو ویسے ہی ڈیلنگ میں ایک بیچ میں نا ایک بیریئر ہوتا ہے, ایک گلاس وال ہوتی ہے کہ جس کو آپ کراس نہیں کر سکتے ہو. تو ہمیں وہ پی آر بلڈنگ, نیٹ ورکنگ اور ریسورس جنریشن میں ہمارے لیے تو دوسرا بڑا چیلنج یہ اٹ سیلف ہوتا ہے. اور پھر ان ساری چیزوں کی وجہ سے نا ہم لوگ خود بہت ساری, میں خواتین کے ساتھ بات کرتی ہوں اور سملر ہی چیلنجز ہے سب کے. ہمارا اپنا جو ہے نا وہ ایک مینٹل بیریئر آ جاتا ہے کہ یار جب ہمارے لیے ہر جگہ پر بیریئرز ہیں تو ہم ان بیریئرز میں سے کیسے باہر نکلیں. ان کو ہی ریزالو کرنے کے لیے تو ہم بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں اور ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور برین اسٹارمنگ کرتے رہتے ہیں, لیکن آن دی ادر سائڈ جو دوسری سائڈ ہے ان کو یہ چیزیں نہیں فیس کرنی پڑتی. تو ان کی جو ترقی ہے نا وہ یہاں سے یہاں بہت آسانی سے ہو جاتی ہے, لیکن ہمیں یہاں پہ چیلنج, یہاں پہ چیلنج, یہاں پہ چیلنج. اور یہ میں نے بہت سالوں کے ایکسپیرینس کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں. صحیح. چاہے آپ جاب کر رہی ہیں, چاہے آپ بزنس کر رہے ہیں, چاہے آپ ولاگنگ کر رہی ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں,
But if you are a woman, तो you will have to face double the amount of challenges. तैयार होकर आए, बिल्कुल You have to face double the challenges. बिल्कुल और फिर अगर आप एक maternity वाले फेज में से गुजर रही हैं, फिर उसके बाद पोस्टपार्टम फेज में से गुजर रही हैं, वो तो एक बिल्कुल ही सेपरेट स्टोरी है. हाँ, So ये सारी डिफरेंट जोन में होते हैं. हाँ, different. What about you, Zain? कोई 3 मुश्किलात ऐसी हो जिन्होंने आपको बहुत तंग किया शुरू में? मैं इनकी बात से बहुत ज़्यादा एग्री करूँगा. मैं उसी चीज़ के ऊपर लेके जाता हूँ. जी. ये जो वुमेन्स हैं हमारी इंडस्ट्री में मतलब साथ ही हम लोग काम कर रहे होते हैं, या तो फ्रंट पे होते हैं या ये लोग पीछे हमारे साथ बैक पे होते हैं. और जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे किचन में 3 लड़कियां थी. अच्छा. और मैं 1 लड़का था. सही. और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सेक्शन था उसका जो माहौल था वो पूरे मेन किचन में सबसे ज़्यादा अच्छा माहौल था. हालांकि लोग बातें कर रहे होते थे हमारे खिलाफ, वो ये तो इनकी होता है, वाली लाज़मी बात होता है. है. हाँ. लेकिन ये कि हमारा जो बहुत टाइम चल रहा था, पीरियड जो चल रहा था ट्रेनिंग का अपना, वो बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि हमने लोगों को नहीं देखा, हमने अपने काम के ऊपर फोकस किया. और दूसरी चीज़ आ जाती है लैक ऑफ एजुकेशन, जो सबसे मेन फैक्टर है. मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. ये जो टाइम था ना, ये जो फेस करना था, एक उस्ताद कल्चर है हमारी फील्ड में, एक उस्ताद कल्चर बोलते हैं जिसको हम. एक हम लोग हैं जो थोड़ा सा चीज़ों को पढ़ लिख के आए हैं, होमवर्क्स किए, उसके ऊपर रिसर्च की. उस्ताद कल्चर क्या होगा? जो उस्ताद कल्चर इस तरीके से कि मतलब वो काबिल एहतराम है, हम लोग इज्जत करते हैं उनकी आज भी, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया है. लेकिन वो एक चीज़ है ना, देखें मतलब जैसे ये क्लब सैंडविच मैंने बनाया, एक इन्होंने बनाया, एक आपने बनाया. अब मैं कहूँ कि मेरे ही ठीक है, ऐसा नहीं है. जो आपने वैरायटी बनाई है, जो आपने उसके अंदर क्रिएशन किया, उसका एक कोर लेवल है. इन्होंने जो किया वो है मेरा. मतलब उस्ताद कल्चर में ऐसा है कि मतलब डेट्स इट, ये क्लब ने बना दिया, कह दिया, वो फाइनल है. मैं अक्सर लोगों को यही कह रहा होता हूँ कि देखें कोई हदीस नहीं है, कोई कुरान नहीं है, कुछ उतरा हुआ नहीं है ऊपर से. आप इसमें मजीद आते जाएंगे, बहुत बड़ा समंदर है. और यही चीज मतलब आपको नहीं, लेकिन हमारा वो जो उस्ताद कल्चर है ना, वो इस चीज को नहीं समझता. वो कहता बस फुल एंड फाइनल. ऐसा नहीं है. बिल्कुल सही. ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है. सही, बिल्कुल ठीक हो गया. बस मुझे ये प्रॉब्लम रही है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी. कुछ रिबेलियस से लगते हो मुझे आप ना, कुछ पसंद ना आए तो मुझे माय वे और हाईवे ऐसे होता है. हाँ जी, ऐसे ही. ऐसे ही, ठीक हो गया. मतलब देखें, एक पोजीशन होती है किचन की, एक हायरार्की है, स्टेप्स बने हुए हैं, उसके अंदर स्टेप वाइज लोग आ रहे होते हैं. मतलब जो टॉप सीनियर है ना, जो शेफ है, जिसको शेफ बनाया गया, वो उसको इसलिए नहीं बनाया गया कि मतलब वो आपका पसंदीदा बंदा था, नहीं, उसको उसकी स्किल्स के ऊपर बनाया गया. मोनोपोलीज होती हैं, फेवरेटिज्म होते हैं, दोनों बताएं. बहुत होती हैं कॉर्पोरेट कल्चर में. तो मैं भी इनकी बात से एग्री करूंगी. ये जो कह रहे हैं ना उस्ताद कल्चर, ये कॉर्पोरेट में बहुत ज़्यादा होता है कि बॉस ने जो बात कह दी वो बहुत. लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी के कंपनी में जॉब कर रहे हैं ना, तो शायद एक डिफरेंट चीज़ होगी. मैं क्योंकि अपनी कंपनी रन कर रही हूँ तो मैं आपको अपना बताती हूँ. कई बार मेरे मैनेजर्स जो हैं, मेरी जो सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं, मैं उनको कुछ कह रही होती हूँ, लेकिन वो क्योंकि क्लाइंट के साथ डायरेक्टली काम कर रही हैं, उनको क्लाइंट की साइकोलॉजी बेहतर पता है, उनको टीम का बेहतर पता है, क्योंकि वो डायरेक्टली उनके साथ काम कर रही हैं. तो मुझे फिर झुकना पड़ता है. मैं कहती हूँ नहीं, अगर वो जो बात कह रही हैं, अगर वो हमारी कंपनी के हक में, अगर उससे हमारी कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, इट्स ओके. अगर वो मेरी बात को बाईपास करके अपनी बात मुझे बता रही हैं कि नहीं, ऐसे करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो मैं उस बात को मान लेती हूँ. क्योंकि मैंने अपना लार्जर इंटरेस्ट एग्जैक्टली. लेकिन जो कॉर्पोरेट कल्चर है ना, और जैसे ये बता रहे हैं, वहाँ पर ना ईगो फाइटिंग और पॉलिटिक्स और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं कि जो मैंने कह दिया बस वही आखिरी वर्ड है, उसके बाद कुछ नहीं है. ऐसा होना नहीं चाहिए. बिल्कुल. तो ये एक प्रॉब्लम है. बड़ा मुश्किल होता है बैलेंस रखना जी, कि आप बात सुने भी, बात मनवाएं भी. लेकिन समटाइम्स वो जितने भी सक्सेसफुल मैंने एंटरप्रेन्योर्स, सीईओज देखे, उन्होंने बड़ा बैलेंस रखा है. जहाँ बात अपनी मनवाई है तो वहाँ बात मानी भी है. जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज अगर आप देख लें. तो फिर से बताते चलो, 0514102251 हमारा नंबर है. आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं. कुकिंग के हवाले से बात करनी है, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बात करनी है. अब एक और सेगमेंट जो इनका है सैरिश का, वो है जी मेंटोरशिप का एंड ट्रेनिंग का. तो क्या मेंटोरशिप होती है आपकी? मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो ट्रेन करती हैं, तो क्या ट्रेन करती हैं? अच्छा नहीं, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं. ठीक. ऑल्दो के कुछ ऐसा होता है कि आपने जब बहुत कुछ सीखा होता है ना, तो आपकी स्पीच के अंदर या आपकी ट्रेनिंग के अंदर मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आ जाती है. तो वो आ जाती है. हालांकि मैंने उसको कभी प्रैक्टिस उस तरह से नहीं किया, लेकिन मेरी जो फील्ड है ना, वो प्रॉपर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है. ठीक हो गया. जैसे अभी हम लोग काम कर रहे थे यूनाइटेड नेशंस के साथ, ब्रिटिश काउंसिल के साथ, तो उसमें हमारा जो टॉपिक था वो डिजिटल मार्केटिंग और लीडरशिप था. बेसिकली वुमेन लीडरशिप एंड डिजिटल मार्केटिंग. अब जो डिजिटल मार्केटिंग है ना, उसमें सिर्फ ये नहीं हम करते कि हमने मार्केटिंग की तालीम दी और ख़त्म कर दिया. उसमें हम बाकायदा बच्चियों को, ख़ासकर
آن لائن ارننگ کے بہت سارے پلیٹ فارمز تک کنیکٹ کروا کے ان کو دیتے ہیں. اچھا ان کو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ہنر ہے, کوئی بھی پروڈکٹ آپ نے بنانی ہے, تو آپ نے اس کو مارکیٹ کے لیے ریڈی کیسے کرنا ہے. جیسے اگر آپ نے بہت اچھے کوئی بھی پروڈکٹ بنائی, لیٹس سے یہ سینڈوچز بنائے, لیکن اگر آپ نے اس کی پیکیجنگ اچھی نہیں کی تو آپ کا کسٹمر پہلی چیز تو پیکیجنگ دیکھے گا نا جب وہ اس کے گھر تک پہنچے گا. تو کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں, آپ گھر سے کچھ بھی بنا کے بیچنا چاہ رہے ہیں, تو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ اس کی پیکیجنگ کیسے آپ نے ٹھیک کرنی ہے, پھر اس کے بعد اس کی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے. کرتی ہے, چیزیں بنا کے رکھتے ہیں, مارکیٹنگ نہ ہو تو فائدہ کیا. ایگزیکٹلی, جب آپ کے پاس بہت سارا اسٹاک پڑا ہوا ہے اور اس کو خریدنے والا کوئی نہیں ہے, تو یہ تو ایک پراپر لاس ہے. آپ ویری رائٹ جی. تھوڑا سا میوزیکل بریک ہونا چاہیے میرے خیال سے, ایک مزیدار سا سانگ ہے, بڑی سیریس باتیں ہوں گی, تھوڑا سا موڈ اپ لفٹ کرتے ہیں. ابرار کا سانگ ہے جی, تیار ہو جائے تھوڑے سے ہیپننگ موڈ کے لیے. آئیے سنتے ہیں سانگ.
اور واقعی ٹرینڈ سیٹر ہے نا یہ جو ابرار ہے, جو انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا بلو سے, آپ سب جانتے ہیں, لیکن اس کے بعد سے جو انہوں نے ٹرینڈ بنا دیا. ابھی بھی ہم یہ بات کرتے ہیں گانے فریش لگتے ہیں ان کے, شور شرابہ, کوئی ایسی مہندی شادی نہیں ہوتی اس پہ گانے نہ بج رہے ہو ان کے. آج کل کیا کس کو سن رہے ہیں آپ دونوں؟ گانوں کی بات کریں. ویری ڈیفیکلٹ کوسچن. ٹائم ملتا ہے ویسے, بریک ملتی ہے؟ ٹائم ہی نہیں مل رہا. میں تو آج کل صرف ڈرلنگ مشین کو سن رہا ہوں جس میں سے کیوٹیاں آرڈرز کی نکل رہی ہوتی ہیں. اچھا, وہ یہ بات اچھی لگتی ہوگی. ہاں جی, دن میں 12 گھنٹے بس وہی کس طرح انوائنڈ کرتے ہو؟ کوئی ہابیز ہیں بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ, فیملی کے ساتھ کیا؟ میں تو اگر بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو جاؤں نا, نیٹ فلکس لگا لیتی ہوں, کوئی اچھی مووی جس میں تھوڑی سی کامیڈی ہو, جس میں تھوڑا سا فن ہو, وہ دیکھ لیتی ہوں. ہمارا تو سارا کام جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ بار بار واٹس ایپ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مجھے اتنا غصہ آ رہا ہوتا ہے نا کہ بس اب اور نہیں, پھر میں اس کو سائلنٹ کر دیتی ہوں. ہونا چاہیے کہ 12 بجے کے بعد خود بخود واٹس ایپ بند. 12 بجے کے بعد نا پھر فیملی بھی ساتھ میں شروع ہو جاتی ہے, فرینڈس بھی شروع ہو جاتے ہیں, گروپس میں پکچرز آ رہی ہیں. دیر تک جاگتی ہو یا ارلی مارننگ بندہ ہو؟ کوشش تو کرتے ہیں کہ جلدی سو جائیں, لیکن سوتے سوتے وہی 1-2 بج جاتا ہے, پھر سے اٹھ کے پھر آفس جانا ہوتا ہے. تو کئی بار نا لیٹ آورز میں میسیجز آ رہے ہوتے ہیں, اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ سونے کے لیے لیٹتے ہو نا تو آپ کے کانوں میں وہی فون کی گھنٹیاں اور وہی وائبریشن ہو رہی ہوتی ہے. تو میں پھر اس کو بند کر کے رکھ دیتی ہوں, میں کہتی بس اب نہیں, دیٹس اٹ. میں خود اس سے زیادہ نہیں آتے, وہ ایڈز آ رہے ہوتے ہیں, بیڈ کورز کے بہت سیمپلز آ جاتے ہیں, کپڑوں کے سیمپل آتے ہیں, یہ کام بھی انٹرپرینورشپ چل رہا ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں نا, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, یہ نا چیزیں, یہ والی چیزیں بھی کووڈ کے بعد زیادہ ہوئی ہیں. ایگزیکٹلی, کووڈ سے پہلے بھی ہمارے پاس ایڈز آتے تھے. میں اگر آپ کو اپنی بات بتاؤں نا تو میں نے خود کبھی کووڈ سے پہلے آن لائن شاپنگ نہیں کی تھی. صحیح. 2020 میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ میں نے کووڈ میں آن لائن شاپنگ کی اور مجھے اچھا ایکسپیرینس ہوا. اب یہ ہے کہ کیونکہ ہر وقت ایڈز آ رہے ہوتے ہیں, تو جب آپ ایک ایڈ کو بار بار دیکھتے ہو, ہم خود بھی ڈفرینٹ کلائنٹس کے لیے ایڈز رن کرتے ہیں, اور ان کو ہم یہی بتاتے ہیں کہ یہ مت سوچیں کہ آج کسی نے ایڈ دیکھا تو کل وہ پرچیز کر لے گا. کم از کم 8 سے 10 دفعہ ایک چیز آپ کی کوئی بندہ دیکھے گا تو اس کا مائنڈ بنے گا, اور پھر وہ اس کے مائنڈ کے بیک مائنڈ میں چلتا رہے گا کہ میں نے یہ پروڈکٹ خریدنی ہے. جیسے اس کے پاس پیسے آئیں گے وہ آئے گا اور وہ آرڈر پلیس کر دے گا. لیکن بڑا انیتھیکل لگتا ہے کہ آپ آدھی رات کو کسی کو ایسے ایڈز بھیجیں یا اپنی چیزیں پروڈکٹ بھیجیں, یہ بھی غلط ہے. ایک پروفیشنل ٹائم ہونا چاہیے. آپ 9 سے 5 جتنا بھی کام کرنا ہے کریں, چلو 7 بجے تک کر لیں, لیکن وہ جو براڈ کاسٹ کر دیتے ہیں نا ایک ساتھ ہی سب کلیکٹیو بن چلے جاتے ہیں. میں فیس بک کی بات کر رہی ہوں. فیس بک پہ تو آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی ٹائم پر ایڈ چلائیں. انٹرپرینورز کی جو کہ گھر سے مارکیٹنگ کر رہی ہوتی ہیں, نہیں دیکھیں, اچھا یہاں پہ نا یہ چیز ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے. آج کل نا آن لائن ارننگ کے نام پہ بہت سے فراڈز بھی ہو رہے ہیں. اب میں تو کیونکہ ایک رجسٹرڈ کمپنی چلا رہی ہوں کارپوریٹ کلائنٹس کے ساتھ, تو میرا تو ایک ڈفرینٹ کیس ہے. آج کل بہت ساری ایسی ملٹی لیول مارکیٹنگ کی کیمپینز اور اسکیمز چلے ہوئے ہیں جس میں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ 1.5 لاکھ کی یا 2 لاکھ کی پروڈکٹس ہم سے خریدیں, اس کے بعد وہ آگے آپ پروفٹ پہ سیل کریں, اور اس کو سیل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا نیٹ ورک بھی گرو کریں. بہت سی خواتین نے اس جال میں پھنس کے زبردستی اپنے ہسبینڈ سے پیسے لے کے وہ پروڈکٹس خرید کے وہ پروڈکٹس رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں. پھر ایک جو اسکیم بہت زیادہ چلتا ہے, اکثر کامنٹس میں لوگ آ کے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے آن لائن ارننگ کرنی ہے تو یہاں پہ کامنٹ کریں یا ہمیں ان باکس کریں. جب آپ ان کو ان باکس کرتے ہو نا تو پھر آپ سے وہ پیسے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ ان کو وہ پیسے دیتے ہو, وہ لون کا تھا, وہ لون کا تھا, ان سے آپ ان کو آپ پیسے دیتے ہو, پھر اس کے بعد پتہ نہیں وہ پیسے واپس ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں مجھے نہیں پتا. لیکن اس طرح کے اسکیمز میں کبھی نہ پھنسیں. ہزاروں لوگ کامنٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے کانٹیکٹ کریں. ہم سے نہیں, کوئی بھی نہیں, جو آپ کے پاس ہے وہ بھی لے کے وہ چلے جائیں گے. تو کسی بھی ایسے اسکیم میں نہ پھنسیں. اور کچھ چیز میں ہم لوگ آگے نکلیں اسکیمز میں جو ہے نا ماشاءاللہ سے جگاڑو ہم لوگ ہو گئے نا, وہ کر لیتے ہیں. اچھا آپ کیونکہ شیف ہیں, ڈو یو تھنک کہ آپ کوکنگ کر کے گھر کو چلا سکتے ہیں؟ اس کو بھی رسپیکٹ ملنا شروع ہوگی ہے اس کریئر کو؟ دیکھیں یہاں پہ بات آ جاتی ہے نالج اور انڈرسٹینڈ کی. جو اس فیلڈ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ چیز بہت اچھی ہے. لیکن میرے ساتھ ایک ایکسپیرینس ہوا تھا. میرا دوست ہے, اس کے والد صاحب ٹرانسپورٹر ہیں, یہ کوئی ہماری پنجاب والی سائڈ پہ. تو وہ میری ان کے ساتھ ملاقات نہیں تھی, تو اس نے مجھے بولا کہ ابو آج آ رہے ہیں تو یار کچھ کھانا مینیج کرنا. میں نے کہا کر لیں گے. کیا کھانا ہے؟ باربیکیو کھانا. ٹھیک ہے. جب میں ان کے ساتھ کھانا نہیں ابھی دیا تھا ان کو, میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو وہ آنٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی. پتر انہوں نے مجھے کہا پتر تو لگدا تے پڑھا لکھا تے لانگری کیوں بن گیا؟ میں کہا انکل بتاؤں گا آپ کو. خیر وہ کھانا شانا جس ٹائم وہ ان کے سامنے آیا تو وہ میرا منہ دیکھ رہے اور اپنی وائف کو دیکھ رہے کہ مطلب. میں نے کہا جی انکل آپ بتائیں. وہ مجھے کہتے ہیں کی فرق ہے؟ میں نے کہا یہ فرق ہے
پھر میں نے ان کو بیٹھایا, ان کو بتایا کہ انکل ایسا نہیں ہے, ایسا ایسا ایسا, تو وہ چیزیں انہوں نے سمجھ لی. تو بس یہ چیزوں کا ڈفرینس آ جاتا ہے. ہاں جی, لیکن بہت اچھی فیلڈ ہے, آئیں اس کے اندر اور آپ اس میں اچھا گرو کر سکتے ہیں. کس طرح سیکھیں, کس اداروں کے پاس جائیں, کچھ گائیڈ کریں نا. ہمارے پاس راولپنڈی, اسلام آباد میں بہت سے انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں. سب سے بیسٹ جو ہے وہ ہاشو گروپس ہیں اس ٹائم پہ, کیونکہ اپنے ہوٹلس ان کے اپنے 5 اسٹار, اور دوسرا اگر آپ ان کے پاس 3 اسٹار 2 اسٹار میں تو ان کے پاس ہے ہی نہیں. تو جب وہ آپ کو پڑھاتے ہیں اس کے بعد انٹرنشپ کے لیے وہ آپ کو وہاں پہ بھیجتے ہیں, اور جب آپ ہاشو سے گئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ پراپرٹی بھی ان کی اپنی ہوتی ہے, تو وہ پھر آپ کو ایک رسپیکٹ بھی ہوتی ہے, اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہیں, ہم نے ان کو ٹرین کرنا ہے, اور اپنی ہی پراپرٹیز میں ان کو مطلب کریئر بنایا جا سکتا ہے. جی بنایا جا سکتا ہے. صحیح. جو کوکنگ کمپٹیشنز ہوتے ہیں ویسے تو سپر شیفس وغیرہ کے ہوتے تھے باہر کے, اب پاکستان میں بھی شروع ہو گیا. اس میں ہیومیلیشن زیادہ ہے, 2 ہانڈیاں بنا کے تیسرے پہ وہ برا بھلا کینڈیڈیٹ کو کہہ رہے ہوتے ہیں. مجھے کبھی دیکھیں آپ نے, اتنے عجیب سے ہوتے ہیں, ڈسکریجنگ ہوتا ہے. یہ جو لاسٹ ٹائم شو ہوا ہے ہمارا ایڈمز کے نام سے تھا آئی تھنک, تو وہ میں دیکھ رہا تھا وہاں پہ. تو اگر آپ ماسٹر شیف کو دیکھیں نا آسٹریلیا یا کینیڈا کا, ہمیں دیکھنا چاہیے, ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے, ہمیں ان سے سیکھ کے چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہیے. صحیح. مطلب سیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے میرے لیے, مطلب مجھے کوئی بھی کچھ کہہ دے تو میں اس کو پازیٹیو لے کے دیکھ رہا ہوں کہ آیا ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس کے لیے سیکھنا بیسٹ آپشن ہے. تو پاکستان میں یہ چیزیں چل رہی ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں مجھے امید ہے کہ یہ اچھی ہو جائیں گی, مزید اچھی ہو جائیں گی. ہاں جی. سوشل میڈیا کا جہاں ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ایک کلک کے ذریعے بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے, آپ بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں. وہاں ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ ججمنٹ فوراً آ جاتی ہے, پلس وہ نیم حکیم خطرہ ہے جان, دونوں سے میں جاننا چاہوں گی. آپ کو وہاں پہ سائیکیٹرسٹ بھی مل جائیں گے, آپ کو مینٹورز بھی مل جائیں گے, آپ کو ایسی شیفس مل جائیں گی جو کہ گھر بیٹھ کے کھانا بنا بھی رہی ہیں. اچھی بات بھی ہے, لیکن آپ کو مس گائیڈ بھی کیا جاتا ہے. ہاں اچھا, اب اس میں یہ ہے نا کہ جو ہمارے ویورز ہیں ان کی اپنی لٹریسی بہت امپورٹنٹ ہے, کہ وہ ڈیجیٹلی کتنے لٹریٹ ہیں, ان کو سوشل میڈیا کی کتنی سمجھ ہے. ابھی میں نے آپ کو ایک اس بات سے پہلے میں آپ کو مثال دے رہی تھی کہ بہت سارے لوگ کامنٹس میں آ کے آج کل لکھ دیتے ہیں کہ اگر آپ کو فری ارننگ, آن لائن ارننگ کرنی ہے تو ہم سے رابطہ کریں, گھر بیٹھ کر آپ 70 سے 80 ہزار کمائیں. صحیح صحیح. ایسے اسکیمز آ گئے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتی. میں کل ایک گروپ میں دیکھ رہی تھی, اچھا, ایک لڑکی نے میسج کیا کسی دوسری لڑکی کو کہ آپ کے لیے ایک میرے پاس اسائنمنٹ ہے اگر آپ نے آن لائن ارننگ کرنی ہے. اور وہ ایسی اسائنمنٹ تھی کہ اس کو سوچ کے ہم اس کو دیکھ کے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ کس قسم کی اسائنمنٹ ہے. اس میں کرنا یہ تھا کہ کچھ ان کے پاس کلائنٹس تھے جو کہ شاید مینٹلی اپسیٹ تھے, یا وہ شاید ان کے پاس بہت پیسہ تھا اور ان کا کوئی دماغی مسئلہ تھا. ان کے کلائنٹس ان کو پیسے اس کام کے لیے دے رہے تھے کہ ہمیں کوئی ایسے لوگ لا کے دو جو زوم کال کے اوپر ہمیں ہیومیلیٹ کریں, سیریسلی بےعزتی کریں ہماری, ہمیں برا بھلا کہیں اور ہم سنیں. آئی ڈونٹ نو کہ وٹ کائنڈ آف کلچر. اس کے پیسے دے رہے تھے, اس کے وہ پیسے دے رہے تھے. یہ کام بغیر پیسے ہی کر دوں گی, یہ نام بتا دے کون ٹارگٹ کرنا ہے کسی کو. گروپ میں یہ چیز آئی ہوئی تھی. سیریسلی. تو دیکھیں یہاں سے نا پھر چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں, معاشرہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے جب آپ ایک غلط راستے پر چلتے ہیں. کس قسم کے مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں یہ, کس قسم کے, بس یہ بہت ہی برے قسم کے مائنڈ سیٹس ہیں. اس طرح کی ایپس آ گئی ہیں جس میں بہت غلط کام ہو رہے ہیں اور بہت غلط کلچرز پروموٹ ہو رہے ہیں, اور ہماری لڑکیاں اس میں پھنس رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنا گھر چلانا ہے. تو یہ ہمیشہ سے یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں, لیکن اب کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو لوگوں کے لیے اب بہت آسان ہو گیا ہے کانٹیکٹ کرنا. میں پچھلے ہفتے کہیں پہ بیٹھی ہوئی تھی, میں ان کو بتا رہی تھی کہ سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ نے زندگی گزارنی اور سوشل میڈیا کے علاوہ بھی اگر آپ نے اپنی زندگی کامیاب گزارنی تو کبھی کسی اسکیم میں نہ پھنسیں. اب میں اپنی اگر آپ کو بات بتاؤں تو مجھے بھی روز میسیجز ان باکس میں آتے ہیں کہ آپ بہت پیاری ہیں, آپ ماڈلنگ کیوں نہیں کر لیتی, آپ موویز میں کیوں نہیں چلی جاتی. تو میں تو سیدھا ایسے لوگوں کو بلاک کرتی ہوں. بالکل بلاک کریں. تو یہ اگر ایک لڑکی جو 14-15 سال کی ہے وہ یہ چیز اس کے ان باکس میں آ رہی ہے تو وہ تو کہے گی کہ ہاں ٹھیک ہے میں کرنا چاہتی ہوں, آپ مجھے چانس دیں. تو یہاں سے پھر معاشرہ جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے, برائیاں پھیلنا شروع ہوتی ہیں. ہمارے پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس چیز کی لٹریسی دیں. ہماری ماؤں کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس چیز کا بتائیں ابھی سے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کسی کے اوپر بھی اعتبار نہیں کریں انلیس کہ کوئی جینون پرسن ہو, کوئی جینون پیج ہو, کوئی جینون بزنس ہو. اب آپ ایک جینون پرسن ہے, زین ایک جینون پرسن ہے, اگر ہماری سوشل میڈیا پریزنس بھی ہوگی تو وہ جینون لگے گی لوگوں کو. لیکن جو اسکیمرز ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ
स्कैमर्स हैं. बिल्कुल सही. तो इन इतना लोगों से शोर अपने होना आप को चाहिए. बचाएं. इतना शोर, आप इस बात को बढ़ा सकते हैं आगे ज़ैन. देखें जी, सोशल मीडिया की बात चल रही है तो मैं अगर आपको पर्सनल अपना बताऊँ ना तो मैं सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीखता हूँ. ठीक हो गया. मैं उसके ऊपर रिसर्च भी करता हूँ, मैं उसके ऊपर अपनी स्किल्स को भी शो करवाता हूँ. और अपना जो हमारा रेस्टोरेंट्स हैं वो आजकल ग्रो ही सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं. सही, एक बिल्कुल सही. सिंपल सा छोटा सा शॉर्टकट है, वो हम लेते हैं थ्रू सोशल मीडिया. अपनी चीज़ें लोगों को दिखाते हैं और हमारी सेल्स जनरेट होती हैं. तो हमारे लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है. हमारे इंस्टाग्राम के पेज हो गए, हमारा फेसबुक हो गया, हमारी अपना वेबसाइट्स हो गए, फिर दैट्स इट. अच्छा, सोशल मीडिया के हवाले से ना यहाँ पे मैं ज़ैन की बात को आगे लेके चलूँगी. मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि सोशल मीडिया के साथ ना थोड़ी और मार्केटिंग भी कर लें, जैसे स्ट्रीमर्स लगा लें या बिल बोर्ड्स लगा लें. लेकिन मेरे क्लाइंट्स ये कहते हैं और मैं खुद भी इस बात से एग्री करती हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप पैसा स्पेंड करें ना अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, तो उसको ट्रैक करना बहुत आसान है. यानी कि सोशल मीडिया पे अगर आपने 1 रुपया खर्च किया है ना, तो वहाँ पे उसकी भी रिपोर्ट आपको मिलेगी कि वो 1 रुपये में हमने कितने लोगों को आपका ऐड दिखाया और कितने लोगों ने देखा है. हाँ, बिल्कुल सही. लेकिन अगर आप ये स्ट्रीमर्स लगा दें, बिलबोर्ड्स लगा दें, उसकी कोई ट्रैकिंग नहीं है. तो सोशल मीडिया जो है, अगर आप उसे अर्न करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, तो किसी प्रोफेशनल से रब्ता करें. सही. डिजिटल अम्ब्रेला हमारी कंपनी है, हम लोग हज़ारों लोगों के साथ काम करते हैं और जेन्युइन काम करते हैं. और हमने अपने क्लाइंट्स के बिजनेस को 0 से 100 पे पहुंचाया. बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट्स हैं, क्लिनिक्स हैं, हमारे पास फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जिन्होंने अपना बिजनेस 0 से शुरू किया. उनके पेजेस भी हमने स्टार्ट किए. सही. अभी स्कूल्स हैं, उनकी हम मार्केटिंग कर रहे हैं, एडमिशंस लेके आ रहे हैं. सही. तो सोशल मीडिया पे जब लोग कोई प्रॉपर चीज देखते हैं तो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं. वहाँ अगर लेट्स से कि किसी डॉक्टर की मार्केटिंग हो रही है, अब हम एक डॉक्टर की मार्केटिंग 3 साल से कर रहे हैं. इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं, बात में काटने टाइम थोड़ा सा रह गया. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है. फूड ब्लॉगर्स की इंडस्ट्री बन चुकी है मुझे लगता है, जो जाएंगे एक रिव्यू देके किसी भी रेस्टोरेंट का बेड़ा गर्क भी को कर सकते हैं, उसको कहीं से उठा के लोगों ने ना पहुंचा भी क्रैक कर सकते लिया हैं. है, इस कोड को भी क्रैक कर लिया. बहुत सारे ब्लॉगर्स ऐसे हैं जो सिर्फ पैसे लेते हैं और पैसे लेकर वो चीजें खाते हैं. और लगती है कि जी आपने पता है नहीं आपको खाने पीने का और आप जो है वो बहुत सारे ब्लॉगर्स जो है ना वो इस वजह से बहुत नीचे चले गए, फ्लॉप भी हो गए, क्योंकि वो सिर्फ पैसे ले लेके लोगों का रिव्यू अच्छा दे रहे थे. तो इसका तरीका ये होता है कि जो आपका फेवरेट ब्लॉगर है उसके बताए हुए 3-4 रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो सही रिव्यू दे रहे हैं या वो गलत रिव्यू दे रहे हैं. कोई भी चीज हो, कोई मेकअप प्रोडक्ट हो, कोई कपड़े हो, जैसे अभी आपने शो के स्टार्ट में आप भी एक तरह से इन्फ्लुएंसर हैं क्योंकि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हैं. तो आपने जिनका ये ड्रेस पहना हुआ है, आपने उनका नाम लिया और उनकी कंपनी के बारे में बताया. अब मेरे जैसे बहुत सारे लोग जाकर उनको सर्च करेंगे और देखेंगे क्योंकि आपने हमें इन्फ्लुएंस किया है. जब तक तसल्ली नहीं मुझे होती ना, मैं कोई स्पॉन्सरशिप लेती भी नहीं हूँ. खास तौर पे बालों के लिए ऑयल वगैरह आए तो यही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना इन्फ्लुएंसर की, कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीजों को आगे लेकर चले. बिल्कुल सही. लेकिन आजकल लोग सिर्फ आगे आने के लिए थोड़े से पैसे लेते हैं और चीजों को प्रमोट करते हैं. बिल्कुल सही. फूड ब्लॉगर से आपका राब्ता रहता है ज़ैन? हाँ जी, बहुत अच्छे. ठंडी आँख भर के बोला आपने. वो एक्चुअली मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि फूड ब्लॉगर्स जो इन्होंने जो बात की ना पैसों वाली, वो ऐसे ही है. वो मेरी एक दोस्त है, वो मुझे बता रही थी कि मैंने उनको बोला कि यार ये ब्लॉगर है तो इसको मैं बुलाना चाहता हूँ. मुझे कहती है बात करो. मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं इतने पैसे लूँगी. मैंने उसको बोला कि वो मुझे कह रही है कि पैसे लूँगी. कहती है तो दोस्त बना लो. तो हमारा वो उसने मुझे टिप दी, जो ब्लॉगर्स नहीं आते, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मेल या फीमेल, उन्होंने कहा जो मतलब अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन, कि मतलब जो पैसे लेते हैं उनके साथ आप दोस्ती कर लें, उनको अपना दोस्त बुला के इन्वाइट कर लें, तो वो आपका काम कर देंगे. ये भी अंदर की बात पता चली है. हाँ, ये अंदर की बात है और ये बहुत मतलब बड़ी बात है. तो फिर वो आई कि नहीं आई? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग वो आई और अपनी दोस्त को भी साथ लेके आई. और उसका एक दोस्त था, वो एक फर्म को चला रहे थे इसी तरह मार्केटिंग के हवाले से. तो वो मतलब एक ही चीज के ऊपर मेरे तीनों काम हो गए, सेम स्पॉट के ऊपर. तो खिलाया क्या था, क्या बना खिलाया था? उनके वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है हमारे पास, खैर अब वो क्लोज हो गया किसी रीजन की वजह से. तो वो लोग अरेबिक कुजीन को लेके आए थे. शवारमा काइंड ऑफ शवारमास थे उनके पास और ब्रोस्ट. तो वो उनका बहुत अच्छा था खाना, लेकिन उनके कुछ अपने इश्यूज की वजह से वो रेस्टोरेंट बंद हो गया. अरे जो आप इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाऊंगी कि बिजनेस स्टार्ट करना आसान है, सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होता है, चाहे कोई भी हो.
کیا وجوہات ہیں ایسی کہ بنا تو لیں گے لیکن شاید وہ کوالٹی مینٹین نہیں کرتے, ریسٹورینٹس کو کھانے کی کوالٹی ختم ہو جاتی ہے. سب سے ریسٹورینٹ کھولنا ہر بندہ کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس اگر 25-30 لاکھ روپے پڑے میں ریسٹورینٹ بنا لوں, لیکن اگر آپ کو اس کی نالج یہ نہیں ہے, ہمارا سب سے بڑا فیکٹر آتا ہے کاسٹ مینٹین کا. صحیح. اور ہم لوگ جو پروفیشنل بنے ہیں وہ اسی پرپز کے لیے ہی بنے ہیں. اب ایک شیف کا کام کچن میں کھانا بنانا نہیں ہوتا, اس کا کام ہوتا ہے کوالٹی انشورنس کرنا, اور جو چیزیں ڈیزائن ہیں ان کو لے کے چلنا, اس کی پریزنٹیشن, فوڈ کے میتھڈ, ساری چیزوں کو فالو اپ کروانا. اسی طریقے سے فرنٹ پہ آپ کے جی ایم ہوتے ہیں, مینیجرز ہوتے ہیں. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مینیجر کا رول ہے گیسٹ کو ٹریٹ کرنا, نہیں, اس کا کام ہے اپنے ہال کو دیکھنا, اپنی سٹنگ کو دیکھنا, ویلکم کرنا. باقی کیپٹن ہے مینٹیننس, ایس او پیز, جب تک ہم ان چیزوں کے اوپر نہیں آئیں گے, اس کو پراپر فالو نہیں کریں گے تو ہمارے ریسٹورینٹ نہیں چل سکتے. صحیح صحیح, بالکل ٹھیک ہے. واٹ ڈو یو سے سیرش؟ دیکھیں, جو بزنس کو سسٹین کرنا ہوتا ہے نا, وہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے, کیونکہ بزنس کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے, خاص کر پاکستان جیسے ملک میں. اور بہت سارے جو ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی اسٹارٹ اپس فیل بھی ہو جاتے ہیں, 90% اسٹارٹ اپس ہمارے ملک میں فیل ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ لانگ ٹرم پلاننگ بہت ضروری ہے. اگلے 3 سال کی 5 سال کی جب تک پلاننگ آپ کے پاس نہیں ہے, پلیز بزنس مت اسٹارٹ کریں. اگر 1 سال کا کیپٹل آپ کے پاس ریزرو نہیں پڑا ہوا تو بزنس مت اسٹارٹ کریں, جلد بازی نہیں کریں, حالات بہت خراب ہیں مارکیٹ کے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی, ہم بات کر رہے تھے آپ سے آج انٹرپرینورشپ کے حوالے سے. سیرش ہمارے ساتھ موجود رہیں, انہوں نے اپنے تجربات آپ کو بتایا, آپ کو بتانے کی کوشش کی, اور بڑی اچھی ریالٹی بیسڈ ٹپ انہوں نے دی کہ اگر آپ کے پاس 1 سال کا پیسہ موجود ہے بیک اپ پلان کے طور پہ کہ آپ سسٹین کر سکیں تو تب تو کام کریں, ورنہ تھوڑا صبر کر لیں. اس کے علاوہ ایک بڑے مزیدار سی انٹرسٹنگ ٹپ ہمیں زین نے بھی دی بلاگرز کو بلانے کے لیے کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو ان سے دوستی کر لیں. ایسا بھی ہوتا ہے, which is a good thing also. آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ. چھوٹا سا پیغام تمام دیکھنے والوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ زین پہلے آپ پگن کی پگائی کر لیں, ان کو کر دیں. دیکھیں جی, ہر پروفیشنلز کے اکارڈنگ بات کریں گے, میل فیمیل میٹر نہیں کرتا, پروفیشن کے اکارڈنگ آپ ان کو رسپیکٹ دیں. بالکل صحیح. جینڈر جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, جو بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, ایجز جینڈرز میٹر نہیں کرتے. آپ اپنی فیلڈ میں رہیں اور ان کو رسپیکٹ دیں اور پروڈکٹیو بنیں. ویری رائٹ. آیا کہ آپ یہ بولیں کہ یہ عورت ہے, یہ میرے برابر میں نہیں آ سکتی, عورت بولے یہ مرد ہے, یہ ایسا نہیں ہے. یہ کلچر کو ختم کریں اور پروڈکٹیو بنیں, رسپیکٹ کریں اور رسپیکٹ لیں. زندگی مشکل بنائی ہوئی خام آسان کریں چیزوں کو, اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا ہم لوگ, ہماری تھنکنگ مطلب بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے, ہم نے ہی اس کو بدلنا ہے, کوئی اور نہیں آئے گا. ٹھیک ہوگی جی, ویری رائٹ. بڑی سنجیدہ سی باتیں کرتے ہیں زین. جتنی ان کے کھانوں میں لذت ہے, کیونکہ یہ ایکسپیریمنٹ مجھے لگتا ہے کرتے رہتے ہیں, آگے سے آگے بڑھتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں کس طرح سے ڈشز کو امپروو کیا جائے. زندگی بھی ایسے امپروو کرنی چاہیے, نئے نئے مسالے ڈالتے رہنے چاہیے. سیرش کیا کہنا چاہیں گی؟ جی, میں تو یہ کہوں گی سب ینگسٹر سے کہ پازیٹیو رہیں. ملک کے حالات بہت خراب ہیں, لیکن آپ اپنی سکلز کو اپ گریڈ کریں, ماڈرن سکلز لیں اور کوشش کریں کہ اپنی انکم کو ڈالرز میں اور پاؤنڈز میں کنورٹ کریں. کلائنٹس انٹرنیشنل ڈھونڈیں. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ انٹرنیشنل جب آپ سے رابطہ کرنا ہو تو تھوڑی سی ڈیٹیل چاہتی ہیں. ہمارا انسٹاگرام پیج ہے ڈیجیٹل امبریلا کے نام سے, فیس بک پیج ہے ڈیجیٹل امبریلا کے نام سے. ٹھیک ہو گیا. سہرش کمل لکھیں گے تو آپ کو شاید میرا لنکڈن بھی نظر آ جائے گا گوگل کے اوپر. تو بہت سارے ینگسٹرز کہ ڈالر میں کنورٹ کریں اپنے, مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ کہ کوشش کریں کہ آپ کام انٹرنیشنل مارکیٹ سے پکڑیں. دیٹس واٹ آئی مین. ٹھیک ہے, چاہے وہ پاؤنڈز ہو چاہے وہ ڈالرز ہو, کیونکہ آسان ہے اس کرنسی کے انکم کے ساتھ سروائیو کرنا. اور مزید گائیڈنس کے لیے سیرش کو آپ سوشل میڈیا پہ ڈھونڈ سکتے ہیں, آپ کو صحیح گائیڈ کر دیں گے کس طرح سے جو ہے نا آپ اپنے انکم کو بڑھا سکتے ہیں. کوشش ہم نے کی کہ اس 1.5 گھنٹے میں جہاں مزے مزے کے کھانے بھی ہوں, وہاں ان لوگوں سے بھی آپ کو ملایا جائے جو کہ ایک اسٹرگل کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں. کل بھی بڑے انٹرسٹنگ مہمان ہوں گی, بڑی مزیدار سی باتیں ہوں گی. سیرش, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. زین, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. مزیدار چیزیں بہت مزے کی بنائی تھیں, لو دیم. ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کری تھی, جو بھی آپ نے کام کرنا ہے, چاہے گھر پہ رہنا ہے, چاہے کوئی کریئر بنانا ہے, بے لوث ہو کے کام کریں. جب آگے بڑھنا ہے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. خوش رہیے, خوشیاں بانٹیے. ملیں گے انشاءاللہ آپ سے کل بہت ہی انٹرسٹنگ مہمانوں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.